الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، مسلمان کا ہر کام دین ہے. صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا دین نہیں ہے. مسلمان کا ہر عمل دین ہے، لیکن اس کو دین کے طریقے سے کریں گے تو دین بنے گا. یہ بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننا یہ بھی دین ہے. یہ کوئی دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ کب دین بنے گا؟ جب صحیح طریقے سے سنیں گے. ایک بات تو یہ کہ اللہ رسول کی بات ہم سن رہے ہیں، اس کا ادب احترام ہو، اور یہ نیت ہو کہ جو سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. دنیا میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتے ہیں، اور کسی بھی دنیا کے عنوان پر لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، ان کا جمنا جڑنا ایک مقصد الگ ہے، اور ہمارا یہ جڑنا اس کا مقصد الگ ہے. انسان ہی یہاں بھی جمع ہیں، وہاں بھی انسانی جمع ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق. تو ہمارا یہ جمع ہونا اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت سے، کہ ہم دین کی باتوں کو سنیں گے تو جو ہمیں معلوم نہیں وہ سیکھیں گے، اور عمل نہیں ہو رہا تو عمل کریں گے. ایک بات کو بار بار سنیں گے تو پھر عمل کریں گے. کوئی بات بار بار سنی جاتی ہے، اس کی فضیلت سنی جاتی ہے، تو پھر دل میں ادعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے کہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ ہم دین کی نسبت پر جمع ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں جمع فرمایا ہے. ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ جمع ہونا اللہ کے لیے ہے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اور آخر تک بیٹھے، اجتماع کے لیے آئے ہیں، کوئی دوسرے کام کے لیے تو آئے نہیں. ہم جب اجتماع کا کوئی عمل اجتماعی ہو، سب کے لیے ایک عمل ہو رہا ہو، تو اس میں جڑ کر بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں بیچ میں سے اٹھ کر جانے لگیں گے تو پھر آپ کا تو نقصان ہوگا ہی، آپ کی وجہ سے دوسروں کا بھی نقصان ہوگا. تو آخر تک بیٹھنے کی نیت کر کے بیٹھیں. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں ان کا مقصد الگ ہے، اس کا مقصد الگ ہے. دوسرے جتنی دنیا میں کانفرنسز ہیں، اجتماعات ہیں، اور لوگوں کو جوڑا جاتا ہے، ان سب کا مقصد انسان کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. وہ دنیا کی حاجتیں، ضرورتیں پوری ہوں، اس کا کوئی نظام بنایا جائے، اس کی کوئی ترتیب اور ترکیب جو ہے ہو، اس کے لیے لوگوں کو جمایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. لیکن یہ ہمارا اجتماع، یہ ہماری آخرت کی فکر کے لیے جوڑا گیا ہے. ہماری دنیاوی ضرورت نہیں ہے، ہماری آخرت کی ضرورت، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے اس کے لیے جوڑا گیا.
اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, کہ یہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. تو یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے, یہ ہوتا نہیں ہے. ہمارے سامنے عام طور پر دنیا ہوتی ہے, دنیا کی چیزیں ہوتے ہیں, دنیا کے اغراض ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے مسائل میں, ضرورتوں میں, خواہشات میں, اور اسی میں اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ مقصد کو بھول جاتا ہے اور ایسی بھول کر زندگی گزارتا ہے. پھر موت پر اس کو مقصد یاد آتا ہے کہ کاش کہ مجھے زندگی کے کچھ اور دن ملتے تو میں کچھ اچھے کام کر لیتا. لیکن اس وقت یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میرے محترم دوستو بزرگو, یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور یہ ساری دنیا کا سارا نظام اللہ اکیلے چلا رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں چلا رہا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو پھر آدمی دنیا میں زیادہ پریشان نہیں ہوگا. آج پریشانیاں ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہے. یہ دنیا کا نظام اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہے. اس وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم جو ہے الجھ جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, میرے آپ کے چاہنے سے, دوست اور دشمن کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. جب یہ یقین ہوگا تو کوئی مسلمان اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. اللہ کو جو راضی کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. جس سے اللہ راضی ہوگا اللہ اسے آفتوں میں, مصیبتوں میں نہیں ڈالیں گے. کیوں بھئی, صحیح بات ہے نا. جو ماں باپ بچوں سے خوش رہتے ہیں تو کیا وہ ان بچوں کو سزائیں دیتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں؟ جو استاد اپنے جو ہے اسٹوڈنٹ سے, شاگردوں سے خوش ہے ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے, ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے, تو کیا ان بچوں کو وہ سزا دے گا؟ نہیں دے گا, الٹا انعام دے گا. یہ بچہ جو ہے بہت اچھا کام کیا ہے کہ چلو اس کو انعام دو, اور ان کی سب کے سامنے تعریف کرتا ہے اور انعام دیتے ہیں. پاس کا رزلٹ تو سب کو ملتا ہے, لیکن جو بچے اچھے ہوتے ہیں ان کو پاس کے رزلٹ کے ساتھ انعام بھی ملتا ہے, شیلڈ بھی ملتے ہیں, اور بہت ساری سرٹیفکیٹس ملتے ہیں, اور رقم بھی ملتی ہے انعام کی شکل میں. تو یہ سب جو ہے وہ اس کی اچھی کارکردگی کے نتیجے میں ملا ہے, پاس تو ہو گیا ہے. ایسے ہی جب اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تکلیفوں میں نہیں ڈالیں گے, مصیبتوں میں نہیں ڈالیں گے. ہاں, امتحان لیں گے, امتحان لیں گے. جیسے بچہ اب SSLC پاس ہو گیا, رینک اسٹوڈنٹ ہے, اچھے نمبرات میں ڈسٹنکشن آیا ہے, پھر اس کا اس سے سخت امتحان PUC میں ہوگا. کیوں بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. SSLC میں جتنی اس نے محنت کی اس سے زیادہ محنت وہ PUC میں کرتا ہے, لیکن وہ مصیبت سمجھ کے محنت نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ مصیبت سمجھ کے کرتا ہے. پوری رات جگ رہا ہے. کون جگتا ہے؟ ماں باپ پریشان, گھر والے کہتے ہیں بیٹا سو جا, نہیں آج تھوڑا پڑھ لینے دو, ابھی امتحان ہو جائے گا تو سو جاؤ. اسے پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جب اس کا رزلٹ آتا ہے, جب اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے, تو وہ رزلٹ سن کے کہتا ہے کہ میں نے اتنے راتیں جاگے, تو میں جو ہے کہیں سفر میں نہیں گیا, چھٹیاں بھی منانے کہیں نہیں گیا, میں نے پورا سال محنت کیا ہے,
تو یہ امتحان پر محنت کرنے پر آدمی مصیبت نہیں سمجھتا، وہ اپنی ترقی کا سبب اور ذریعہ سمجھتا ہے۔ تو ایسے ایمان والوں سے امتحانات ہوں گے، لیکن جو ہے مصیبتوں میں عذابوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ اور امتحان ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی آدمی امتحان دیتا ہے وہ آگے کی ترقی کے لیے امتحان دیتا ہے، چپ چپ امتحان نہیں دیتا۔ اور جو تیاری کے ساتھ امتحان دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو خالی امتحان میں حصہ لے، تیاری نہ کرے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو ہم سب الحمدللہ یہ دنیا میں امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا ہر لمحہ امتحان، ہر گھڑی امتحان، ہماری کمائی کا ہر پیسہ امتحان، ہماری خرچ کرنے والا ہر روپیہ امتحان ہے، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر بول امتحان، ہماری اٹھنے والی ہر نگاہ امتحان ہے، ہمارے کانوں میں پڑنے والی ہر آواز امتحان ہے، ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات بھی امتحان ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہماری یہ پوری زندگی ہی امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ بہت بڑے انعامات دینے والے ہیں۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ ہم یہ 60-70 سالہ زندگی امتحان کی طرح گزاریں، اور ہمارا امتحان لینے والا دنیا کا کوئی ممتحن نہیں ہے، ایگزامنر نہیں ہے، ہمارا امتحان لینے والا اللہ ہے، وہ لے رہا ہے۔ اور جب حاضری ہوگی اس کے سامنے، پھر وہ ہم سے پوچھے گا میرے بندے کیا کر کے آیا، کیا لے کے آیا، یہاں کے لیے کیا کر کے آیا ہے، آگے کیا بھیج کے آیا۔ اب جو آدمی اس زندگی کو امتحان سمجھ کے گزارے گا تو وہ اچھے اعمال کرے گا، اللہ کی مرضیات پر زندگی گزارے گا، گناہوں سے بچے گا۔ گناہ ہو جائیں گے، انسان ہے، چوک جائے گا۔ جیسے بہت بھاری تجربے کار ایکسپیرینس رکھنے والے ڈرائیورز ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کر جاتے ہیں، تو وہ ایکسیڈنٹ کرتے نہیں ہیں، ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ کرتا کیا گاڑی لے جا کے؟ ہو جاتا ہے۔ ایسے مسلمان سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ کرتا نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں چلتا ہے، غفلت کے ماحول میں آ جاتا ہے، گناہوں کے ماحول میں آ جاتا ہے، شیطان کے جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے، نفس اسے شکار کر لیتا ہے، تو گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ آدمی بیمار ہو جاتا، کون چاہتا ہے بیمار ہونا؟ کیوں بھی بیمار ہونا کوئی چاہتا ہے؟ لیکن بیمار ہو جاتا ہے تو پھر علاج ہے، اس کے لیے علاج کرتا ہے۔ ایسے مسلمان کوئی گناہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان اور غلط دوست اسے گناہ کروا دیتے ہیں، تو پھر اس کا تدارک کیا ہے؟ فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں روتا ہے۔ اور پہلے ہی دن ہمارے باپ سے اللہ نے ہم سب کو یہ سبق سکھا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے ان کو بتایا دیکھو جنت تو سب تمہاری ہے، جو چاہے کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب شیطان پیچھے لگا تھا، تو شیطان اتنا محنت کیا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو ان کو اس درخت کے پھل کھلوا دیے، وہ کھا لیے۔ اب جیسے ہی کھائے تو پھر وہ جنت کے کپڑے اتر گئے۔ ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے فرمایا تھا کہ یہاں نہیں جانا، اور ہم شیطان کے دھوکوں میں آ کر چلے گئے۔ پھر کیا کیا؟ پھر توبہ کی، انہوں نے معافی مانگی اللہ سے، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ سبق ہمیں پہلے دن سے اللہ نے سکھایا ہے کہ عربی میں کہتے ہیں اول الناس اول ناس، اول الناس اول ناس، یعنی سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ سب سے پہلے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، تو پھر انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو یہ سبق اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں ہمارے لیے عبرت کے لیے۔ کیا مطلب؟ تم سے بھی چوک ہوں گے، تم بھی اسی باپ کے بچے ہو، اسی ماں کے تم بھی بچے ہو جن سے چوک ہوئی ہے، جن کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، ورغلایا ہے،
ان سے جو ہے اللہ کی نافرمانی کروائی ہے وہ تم سے بھی کروائے، تو تم کیا کرنا؟ وہی کرنا جو تمہارے ماں باپ نے کیا، کہ توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے بچنا۔ ایسا نہیں کہ توبہ توبہ بولتے رہنا اور گناہ کرتے رہنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ واپس آنا، توبہ کا مطلب ہے نا لوٹ آنا، یعنی اللہ کی فرما برداری سے باہر نکل گئے تھے تو واپس آ جائیں گے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، یعنی ہمارا واپس آنا قبول کر لے کہ ہم تیری نافرمانی کر کے تیری اطاعت کے دائرے سے باہر نکل گئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں، آئندہ نہیں جائیں گے۔ جیسے بچہ کوئی شرارت کر کے گھر سے نکل جاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں چلا جائے یہاں سے، دفع ہو جا۔ اب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ گھر چھوڑ کے کہاں جاؤں میں، تو پھر وہ دہلیز میں آگے پڑ جاتا ہے، ماں باپ کی منت سماجت کرتا ہے، روتا ہے کہ ایک بار معاف کر دو، کہتے ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرتا۔ تو اسی کا معنی جو ہے یہی توبہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ کی فرما برداری سے نکل گئے، گناہ کر گئے، تو واپس آتے ہیں توبہ کر کے رو دھو کر، اے اللہ آئندہ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر ہو جائے گا، پھر توبہ کریں اور اللہ معاف کر دے، لیکن آمدن نہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ بھئی اللہ بڑا معاف کرنے والے، کرتے رہو۔ ایسوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی جو یہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے کہ بھئی چلو اللہ معاف کرنے والا ہے اور گناہ کرتے رہو۔ تو ٹھیک ہے گناہ کرتے رہو، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن معافی مانگنے والوں کو، جو معافی مانگیں گے ان کو اللہ معاف کریں گے۔ غلطی شیطان سے بھی ہوئی اور آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن اللہ نے شیطان کو نہیں معاف کیا، آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو کیوں معاف کر دیا بھائی؟ شیطان کو کیوں نہیں معاف کیا؟ وہ بھی اس کا بندہ ہی ہے، اس نے بھی عبادت کی تھی۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی، وہ اپنے تکبر اور غرور میں اڑا رہا، وہ اپنے آپ کو افضل سمجھتا رہا۔ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کون افضل ہے کہ کون مفضول ہے، کون اچھا ہے کہ کون برا، کون بڑا کہ کون چھوٹا، کون جانتا ہے؟ جو بنایا وہ جانتا ہے نا۔ جس کمپنی والے نے کار بنائی ہے وہ قیمت لگائے گا، تم نہیں لگاؤ گے۔ بھئی یہ کار تو بہت بڑی ہے، اس کی قیمت تم نے کیوں کم کر دی؟ یہ کار چھوٹی بنا کر تم نے اس کی قیمت کیوں بڑھا دی؟ تو ہم بولیں گے کیا ان کو؟ وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا قیمت ہے۔ ایسے اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن شیطان کو معاف اس لیے نہیں کیا کہ اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے معافی نہیں مانگی۔ اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ انہوں نے معافی مانگی۔ تو ایسے یہ ہمیں سبق ہے، غلطیاں ہوں گی لیکن جان بوجھ کر نہیں، ہو گئی تو کیا کرنا؟ فوراً آ جانا، چلتے چلو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو چلتا چلو کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اسی حال میں مر گئے تو کیا ہوگا، بغیر توبہ کے مر گئے، بغیر استغفار کے مر گئے تو پھر اللہ کے نافرمان اٹھیں گے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو بزرگو، تو ہم دنیا میں آئے نہیں، بھیجے گئے۔ ہم کو اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بھی اس میں کوئی شک ہے؟ دنیا کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود بخود پیدا ہو گئے۔ تو خود بخود انسان کیوں پیدا ہوئے؟ جانور پیدا ہو جاتے، کوئی درخت پیدا ہو جاتے۔ تو اللہ نے انسان بنایا ہے، یہ چن کر بنایا ہے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، کتابوں کو اتارا ہے۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا، اور ہم اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم امتحان میں کامیاب ہوں کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، اور یہ امتحان کا ہمارا نتیجہ نکلے گا موت پر۔ جس دن موت آئے گی اس دن پتہ چل جائے گا کہ میں کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا، میں کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا۔ تاتاری قوم، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، اسلامی تاریخ کو جنہوں نے پڑھا ہے، تو انہوں نے تقریباً دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا تھا۔ اسلامی جتنی حکومتیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا،
ایک بغداد شہر میں 20 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا تھا. وہ مرکز تھا اسلام کا اس زمانے میں. تو بہت ظلم ڈھایا تھا پوری دنیا میں، جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں تو سب انہوں نے ختم کر دیا. بہت ظلم ڈھایا اور حکومتیں ان کی بن گئی اور مسلمان ادھر ادھر پھرتے رہے. چھوٹی چھوٹی ایک آدھ حکومتیں رہ گئی. تو وہ جو تاتاری حکومت کا بادشاہ تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا. اس نے ایک جنگل مختص کر رکھی تھی، یعنی خاص کر لی تھی جنگل. پہلے کے زمانے میں جو کھیل ہوتے تھے وہ شکار کرتے تھے، تیر اندازی، گھوڑ سواری، یہی کھیل ہوتے تھے. آج کی طرح بیکار کے کھیل نہیں ہوتے. تو وہ شکار کرنے کے لیے اپنی ایک بڑی جنگل رکھ لیا تھا، وہ خاص کر کے کہ یہاں جا کے شکار کریں گے. تو وہ شکار کے لیے ایک دن صبح میں گیا تھا. تو اس جنگل میں سے ایک مسلمان گزر گئے. اس کی ہم بندی کر رکھا تھا، وہ کوئی نہیں آنا ہے، اس کی اپنی جنگل ہے. تو وہ اللہ والے تھے، دیندار تھے، اور ان کو مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. حق پرستوں کے، حق کے ماننے والوں کے خلاف میں دنیا میں نفرت ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کو غلط بتایا جاتا ہے، یا کچھ ایمان والوں کے غلط کام ان کے اوپر جو ہے وہ غلط اثرات چھوڑ جاتے ہیں. جیسے آج بہت سارے مسلمان غلط کرتے ہیں، چوری کر جاتے ہیں، کسی کو مار جاتے ہیں. تو کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا ہے چوری کرنا؟ اسلام کی تعلیم ہے. مسلمان چرایا تو کیا اسلام نے حکم دیا؟ تو یہ دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ مسلمان سب ایسے ہیں، یہ شیطان پھیلاتا ہے، وہ اس کا کام ہی ہے. تو ایسا ہوا تھا اس زمانے میں. مسلمانوں حکمرانوں نے کچھ زیادتی کی تھی، دین کو چھوڑ دیا تھا، عیاشی میں پڑ گئے تھے، تو پھر اللہ کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے. یہ اللہ کا جو ہے طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوا دنیا. وہ حضرت جا رہے تھے تو اس شہزادے نے اپنے کارندوں کو بھیج کر ان کو بلایا، ان کو بلا لاؤ. تو حضرت گئے تو اس نے غصے میں کہا کہ تم منحوس یہاں کیوں آئے؟ ہم صبح صبح شکار کرنے کے لیے آئے. یہ باطل قوم میں نحوست بہت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ نحوست کو نکالتے. جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے دیہاتوں میں ہیں کہ وہ آڑا گیا تو ایسا ہو جائے گا، ان کی صورت دیکھے تو ایسا ہو جائے گا. یہ جہالت ہے، ہر دور میں رہا، ایسا نہیں کہ اسی زمانے. بدفالی لینا. تو اس نے کہا کہ تم منحوس ہمارے صبح صبح کیوں آ گئے؟ ہم یہاں شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے. تو نفرت تھی. تو اس نے غصے میں آ کر کہا، تو حضرت نے کہا کہ بھئی مجھے پتا نہیں تھا یہ آپ کا جو ہے جنگل ہے، میں کہیں جا رہا تھا، راستے میں آیا تو میں آ گیا ایسا. تو اس نے غصے میں آ کر کہا، اس کے پاس شکاری کتا تھا، کہ یہ بتاؤ کہ شکاری کتا بہتر ہے میرا کہ تم بہتر ہو؟ کتا ہے، سب سے گئی گزری مخلوق ہے، ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات. اس نے غصے میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرا کتا بہتر ہے کہ تم بہتر ہو؟ تو ان اللہ والوں نے اسے جواب دیا کہ بھائی میں یہ بات ابھی نہیں بتا سکتا، یہ بات میں ابھی نہیں بتا سکتا. پھر کب بتاؤ گے؟ میں اپنی موت پر بتا سکتا ہوں. اگر میری موت ایمان پر آئی تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں. اگر میری موت بے ایمانی پر آئی تو تمہارا کتا میرے سے بہتر ہے. تو میری موت بتائے گی کہ میں بہتر ہوں کہ تمہارا کتا بہتر ہوں. اب یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا. پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایمان کیا ہے، کہ وہ ایمان جو انسان کو اتنا اونچا کر دیتا ہے اور اس کا نہ ہونا انسان کو کتے سے زیادہ ذلیل کر دیتا ہے، وہ ہے کیا چیز؟ تو پھر حضرت نے اس کو ایمان اور اسلام کی تعریف کرائی، اس کی پہچان کروائی کہ یہ ایمان ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
تو ایسا کرو کہ میں اب شہزادہ ہوں، میرے باپ کے بعد میری حکومت ہونے والی ہے، مجھے ہی حکومت ملے گی، جب میں جو ہے حکومت پر آ جاؤں گا تو اس وقت تم مجھے آ کر جو ہے ملنا۔ تو حضرت نے ان سے لکھوا لیا، اس لیے کہ یہ بڑے لوگ ہیں نا، بدل جاتے ہیں، تو کہا کہ اچھا لکھ کے دے دو تاکہ میں جب آؤں تو تم مجھے پہچان سکو کہ کون ہو کیا ہو۔ تو اس نے لکھ کر دے دیا۔ تو پھر وقت آیا گیا، حضرت انتظار کرتے رہے، لیکن مقدر کی بات تھی کہ وہ شہزادہ بادشاہ نہیں بنا، حضرت کی وفات کا وقت آ گیا، تو حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے وہ خط اپنے بیٹے کو دے کر سمجھا دیا کہ دیکھو فلاں نے یہ بات کہی ہے، یہ لکھ کر دیا ہے، جب وہ تخت نشین ہو، بادشاہ بنے، تو تم اس وقت جا کر اسے یہ میری پوری بات کہنا، یہ خط اسے دکھانا۔ تو وہ انتظار میں تھا، بہرحال بادشاہ کا انتقال ہوا، یہ بچہ جو ہے بادشاہ بن گیا۔ اب اس کو جا کر ملے تو کیسے ملے، کون ملنے دے گا؟ پہلے تو مسلمانوں کو مانتے نہیں ہو، اور ایک مسلمان آدمی جائے تو اسے بادشاہ سے ملنے دیں گے؟ ایک معمولی ایم ایل اے سے ملنا مشکل ہے۔ تو اتنا بڑا بادشاہ جو بہت ساری جو ہے دنیا کے حصے پر قابض تھا، اب انہوں نے ایک ترکیب بنائی کہ کیا کرے، تو فجر کی اذان اس کے محل کے قریب جا کر دینا۔ جب اذان دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ سن کے پہچان لے گا کہ بھئی یہ آواز ہے اذان مسلمانوں کی، تو ہو سکتا ہے بلا لے۔ تو اس امید پر وہ انتظار کر کے اس کے محل کے قریب گئے، فجر کی اذان دی، اور جیسے اذان دی تو دنیا میں جو ہے کیا کہتے ہیں، عیش پرست، آرام پرست لوگ، دنیا میں تباہی کا آغاز جو ہوتا ہے، اور رات دیر تک جو ہے عیش و عشرت کے کام کرنا اور صبح میں سوتے رہنا، تو یہ جو ہے تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی قوموں کی علامت ہے ہر زمانے میں۔ اور افسوس کہ آج ہمارا حال یہی ہو گیا، رات میں 12 بجے 1 بجے سونا، صبح میں 10 11 بجے اٹھنا، اور اس پر فخر بھی، اللہ کی نافرمانی بھی اور اس پر فخر بھی۔ تو یہ عجیب زمانہ آیا ہے۔ تو وہ سویا ہوا تھا، اذان ہوئی تو اسے غصہ آ گیا، اس کی اذان نماز، اس کی نیند میں خلل ہو گیا نا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کون بدبخت ہے کہ یہاں آ کے آواز کر رہا ہے، وہ بھی اجنبی آواز ہے، اس نے زندگی میں کبھی سنی نہیں، کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، یہی مقصود تھا۔ اب اس کے آدمی گئے، ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب بادشاہ کے پاس گئے تو انہوں نے سارا قصہ سنایا، اور اسے بات سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد اس نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بات تو بہرحال تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر یہی خاندان مغل خاندان ہے، یہ تاتاری خاندان یہ ہے جو مغل حکومت ہندوستان پر کے، اسی خاندان کے۔ تو جب اللہ نے نوازا تو کس کے ذریعے سے نوازا؟ ایک جملہ، ایمان اگر ہو تو میں جانور سے بہتر ہوں، ایمان نہ ہو تو میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ تو میرے محترم دوستو بزرگو، تو یہ ایمان کی قیمت ہو تو پھر انسان قیمتی بنے گا، ورنہ آج ہمارے پاس ایمان کی قیمت نہیں ہے، ایمانی تقاضوں پر چلنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جب قیمت ہوگی تو آدمی کام کرے گا، قیمت نہیں ہوگی، طلب نہیں ہوگی تو کام کیوں کرے گا؟ آدمی کو بھوک لگے گی تو کھانا آپ یہاں نہیں، 10 کلومیٹر دور بھی ہو تو تلاش کر کے جا کے کھائے گا۔ پیاس لگے تو پانی پیے گا، کہیں بھی جا کے مانگ کر، تلاش کر کے۔ بھوک بھی نہ لگے، پیاس بھی نہ لگے، کیوں اٹھ کر جائے گا؟ ایک قدم بھی نہیں جائے گا۔ تو ایسے جب ایمان کی قیمت تھی، قدر تھی، طلب تھی، تو ایمان والے ایمان کے لیے سب کچھ دینے تیار تھے۔ جان بھی اگر جو ہے ایمان کے لیے پیش کرنی ہوتی تو خوشی خوشی پیش کرتے، ڈرتے نہیں تھے، گھبراتے نہیں تھے، اسی لیے کہ مرنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، اور اللہ کے لیے مرنا، اس سے بڑا کیا کام ہے؟ آدمی مرنا ہی ہے دنیا میں، تو اللہ کے نام پر مر جائے، اللہ کے لیے مر جائے، اللہ کی فرمانبرداری میں مر جائے، تو یہ اس کی موت جو ہے سب سے اچھی موت ہے، کامیاب موت ہے۔ تو اس لیے جب ایمان کے تقاضے آتے تھے، کوئی ایمان والا دین کے تقاضے کو دنیا کے لیے چھوڑتا نہیں تھا،
اس لیے کہ دنیا یہ ضرورت ہے، ضرورت مقصد کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، مقصد کو ضرورت کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو سفر میں جانا ہے، ٹرین ہے آپ کی 8 بجے اور کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، اب آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، دیر سے اٹھے تو اب ٹرین پکڑنا 8 بجے کی، ضروری کام ہے، کہیں جانا ہے، اور ناشتہ آپ نے کیا نہیں ہے اور ناشتہ گھر میں تیار ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ناشتہ کھائیں گے؟ ٹرین جائے تو جانے دو، بعد میں دیکھیں گے، ناشتہ کر لیں گے۔ تو کرے گا کوئی ناشتہ؟ بھائی ناشتہ چاہے تو ٹرین میں کھا لیں گے، نہیں تو جہاں منزل ہے وہاں پہنچ کر کھا لیں گے، دوپہر میں کھا لیں گے، لیکن یہ ٹرین میں جانا میرا کام ہے ضروری، تو اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے۔ گھر میں کہیں گے بھائی ناشتہ بعد میں کر لیں گے، ٹائم نہیں، مجھے جانا ہے۔ تو مقصد جو ہوتا ہے اس کے لیے ضرورت چھوڑی جا سکتی ہے، بلکہ چھوڑتے ہیں، اور ضرورت کے لیے کوئی آدمی مقصد نہیں چھوڑتا۔ تو ہم نے آج ضرورتوں کو مقصد کا درجہ دے دیا، اور مقصد کو ہم نے اپنی زندگی کے خاکے سے نکال دیا۔ ہمارے زندگی کے نقشے میں، پروگرام میں ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آپ ہی بتاؤ کہ ہمارے پروگرام میں زندگی کا جو سارا نظام ہم نے بنا رکھا ہے، اس میں ہماری آخرت کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد آخرت بنانا ہے۔ آج ہمارے پورے دیندار گھرانوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ والے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کا پروگرام، ہماری بچیوں کا پروگرام، ہمارا پروگرام، زندگی کا پورا نظام کہاں تک بنائیں بھی ہم؟ ارے بولو نا، کہاں تک بنائیں؟ موت تک کے لیے بنائیں۔ اچھا گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے، اچھی دکان چاہیے، اچھی نوکری چاہیے، بیٹی ہو تو اچھا داماد چاہیے، بیٹا ہو تو اچھی بہو چاہیے، اور ان کے لیے اچھی زندگی چاہیے۔ اچھی زندگی سے مراد کیا ہے؟ متقی۔ اچھا خبر اچھی چاہیے، یہ ہمارے پلان میں اب تک نہیں آیا، ہمارے زندگی کے پروگرام میں آیا نہیں اب تک کہ ہماری خبر کی زندگی اچھی ہونا چاہیے۔ اچھا خبر میں کتنے دن رہیں گے ہم لوگ؟ کتنے دن رہیں گے بھائی؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن؟ ارے بولو کتنے دن رہیں گے خبر میں؟ ہزاروں سال رہیں گے۔ تو وہ خبر کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ہم وہاں زندے رہیں گے۔ کیوں بھائی اس میں شک ہے؟ نہیں، مٹی ہو جائیں گے تو مٹی ہو بھی جائیں گے لیکن زندے رہیں گے۔ یہ جسم فنا ہوگا، یہ فنا ہونے کے لیے، لیکن اندر کی جو روح ہے وہ باقی رہے۔ تو ہمارے لیے قبر میں زندگی ہے، بلکہ سب کی ہے، ہمارا ایمان ہے قبر میں زندگی ہے، اور وہ زندگی یا تو جنت کی شکل میں ہوگی یا تو جہنم کی شکل میں ہوگی، یا تو راحتوں آراموں والی ہوگی یا تو آفتوں مصیبتوں والی ہوگی۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب یہ قبر ہے اور قبر میں زندگی ہے، اور وہ زندگی کے 2 صورتیں ہیں، اور اس کو یہیں بنانا، اچھی بنانا قبر تو یہیں بنانا، اور بگاڑنا تو یہیں بگاڑنا۔ وہاں جا کر نہیں بنائیں گے کہ چلو بھئی شیموگا شہر میں جا کے گھر بنا لیں گے، بعد میں دیکھیں گے۔ نہیں، پہلے بنا کے یہاں آنا پڑے گا۔ دنیا میں آ کے بنا لے سکتے ہیں آپ، شیموگا میں ٹھہر کے کرائے کے گھر میں رہ کر، یا کسی جھوپڑی میں رہ کر، یا کسی گاؤں میں رہ کر یہاں گھر بنا کے بعد آ سکتے ہیں، لیکن قبر کا گھر آپ کا وہاں جانے کے بعد نہیں بنے گا، یہاں بنا کے جائیں گے۔ وہاں ایک سبحان اللہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، یہاں کہے ہوں گے تو وہاں ثواب ملے گا۔ تو قبر کی زندگی کا ہماری پوری جو ہے زندگی کے ٹائم ٹیبل میں کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمارے بچوں کا بھی نہیں ہے، ہماری بیویوں کا بھی نہیں ہے، ہمارے اپنے جو ہے چھوٹے جو کیا کہتے ہیں پوتے نواسے، ان کا بھی نہیں۔ بس اچھا پڑھ لے، اچھی نوکری ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اچھا گھر دار ہو، اچھا کاروبار ہو۔ بھئی اس سے آگے کوئی سوچے ہوں تو بولو نا، اس سے آگے کبھی سوچتے ہیں ہم بیٹھ کر قبر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ چلو اپنے بارے میں کبھی سوچتے ہیں کہ مجھے قبر میں جانا، اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ تو وہ ہمارے پروگرام میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد سے ہم ہٹے ہوئے، اور صرف قبر ایک نہیں ہے، پھر آگے کے اور سفر ہیں ہمارے، اور منزلیں ہیں۔ تو ایک دن قیامت کے دن ہم کو اٹھایا جائے گا،
سارے انسانوں کو اٹھا کر اللہ ایک میدان میں جمع کریں گے جسے ہم حشر کا میدان کہتے ہیں. تو جہاں سب کو جمع کر دیں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، دوسری مخلوقات بھی ہوں گے، سب کو اللہ وہاں جمع کریں گے اور وہاں اللہ ہم سے حساب لیں گے. کیوں بھائی اس کا یقین ہے نہیں ہے؟ تو ہم سے اللہ حساب لیں گے. کیا حساب لیں گے؟ ہم نے دنیا میں جو کیا ہے تو اللہ اس کا ہم سے مناقشہ کریں گے. ہم سے پوچھیں گے کہ میرا بندہ دنیا میں نے تجھے بھیجا تھا زندگی دے کر، صحت سلامتی دے کر، عقل سمجھ دے کر، کیا کر کے آیا؟ تو حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو 4 سوال ہوں گے. ہر آدمی سے 4 سوال ہوں گے. عن عمری فیما افنا، عن شبابی فیما ابلا. عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس عمر کو کہاں ختم کر کے آیا، کہاں فنا کر کے آیا. اور جوانی ہم نے تم کو دی تھی، یہ دوسرا سوال ہے، اس جوانی کو تم نے کہاں کھپایا، کہاں پرانا کیا. جوانی کا ایک مختصر عرصہ ہے، 10 15 20 25 سال کا، تو وہ ڈھل جائے گی. جیسے نیا کپڑا آپ خرید کے لائے تو کچھ دن پہنیں گے تو پرانا ہو جائے گا کہ نہیں، نیا ہی رہے گا. تو آپ پہنتے رہیں گے، 6 مہینے سال میں پرانا ہو جائے گا. تو ایسی جوانی بھی ایک دن پرانی ہو جائے گی، تو بڑھاپا طاری ہو جائے گا. تو جوانی کا سوال ہوگا. اور اصل زندگی کا جو حصہ ہے انسان کی، وہ شباب کا حصہ ہے. اس میں اس کی ساری صلاحیتیں ابھر کر آتی ہیں اور دنیا میں ہر جگہ جو مانگ ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتا ہے، وہ جوانوں کا ہوتا ہے، بوڑھوں کا نہیں ہوتا. جو بھی کسی کمپنی والا کال آفر کرتا ہے بوڑھوں کو کہ بوڑھے لوگ آ جاؤ ہمارے پاس، کام ہے، جاب ہے، یا کوئی اسکول والا کالج والا بلاتا ہے، تو ہر جگہ جوانوں کا ڈیمانڈ ہے. تو شادی کے لیے بھی جوانوں کو تلاش کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو نہیں. تو ہر جگہ جوان کی ضرورت ہے. جوانی کی عمر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے. انسان اس میں بہت کچھ کر سکتا ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلابات آئے ہیں اور دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے، تو یہ اکثر جوانوں نے بدلا ہے. اکثر جوانوں نے بدلا ہے. ہندوستان کی تاریخ کو بدلنے والا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کا نوجوان. 17 سال کیا ہوتا؟ ہمارا PUC SLC کا بچہ کیا کرتا وہ؟ بیٹ بال لے لگ گیا تو صبح شام تک کا کھیل ہوا. لیکن جب ایمان کی غیرت اور ایمان کی اہمیت آخرت سامنے تھی اور دین کی اہمیت تھی، تو وہ عراق چھوڑ کر ہندوستان میں آیا تو ہندوستان کے اکثر علاقے میں اسلامی پرچم کو لہرایا اور انسانیت کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کروائی اور جاہلوں کو، بے ایمانوں کو اللہ کا دین دیا اور اللہ تعالیٰ کا علم دیا اور اس ملک میں جو ہے ہدایت کے چراغ جلائے. تو دنیا میں جو ہے اس ملک میں جو ہے ہدایت کی روشنی پھیل گئی. کتنے بڑے بڑے اللہ والے آئے، یہ سب ان کے بعد ہی آئے. ایسے ہی اندلس میں، پیرس میں، یہ کیا کہتے ہیں، اسپین میں ہمارے بڑے جا کر 800 سال حکومت کی. کتنے سال؟ 800 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین میں. تو یہ 800 سالہ حکومت کا آغاز کس نے کیا؟ طارق بن زیاد ایک غلام تھا، مسلمان کمانڈر موسیٰ بن نصیر کا یہ غلام تھا جن کی حکومت افریقہ میں تھی. تو انہوں نے اپنے غلام کو، طارق بن زیاد کو، ایسی تربیت دی تھی ایمانی اسلامی کہ وہ نوجوان 22-23 سال کا جوان تھا. تو وہ کشتیوں میں اپنے فوجی ساتھیوں کو لے کر جو ہے اندلس میں جا کر اترا. ساحل پر اتر کر تو اس نے ساری کشتیاں جلا دی. وہ زمانے میں کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا واپس آنے کا، سمندر کے راستے سے کشتیوں سے ہی آنا تھا، ہوائی جہاز وغیرہ تھی نہیں وہاں پر. تو اب کشتیاں جلا دی تو کیا تیر کر آئیں گے؟ چھوٹا نالا ندی نہیں ہے تیر کر آنے، وہ تو سمندر ہے. یورپ اور افریقہ کے درمیان کا حصہ جو سمندر کا ہے، یہ افریقہ سے گئے ہیں، اسپین یورپ کا ملک ہے. تو کشتیاں جلا دی اور ایک چھوٹی سی تقریر کی. تو اس تقریر میں اس نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں، یہاں اللہ کے دین کا پرچم لہرائے گا، یا تو ہماری قبریں بنے گی، کسی کے دل میں واپس جانے کا خیال نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کی امانت لے کے آئے ہیں، یہاں کے لوگوں کو پہنچائیں گے اور اللہ کے دین کے پرچم کو لہرائیں گے اور اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، یا تو اپنی قبریں بنائیں گے تاکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے کہ اے تاریخ، تو میرے دین کے لیے، میرے لیے کیا کر کے آیا؟
تو کہہ تو سکیں کہ اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا لیکن تیرے نام پر جان تو دیکھ رہا ہے. قبر ہماری جو ہے ہم رہتے تو افریقہ میں عرب میں لیکن ہماری قبر اسپین میں بنی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے آئے, اپنے غرض کے لیے, حکومت بڑھانے کے لیے نہیں آئے. تو میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ 22-23 سال کا نوجوان تھا اور ایک تاریخی فتح, اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم الشان فتح ہے وہ اندلس کی فتح. اندلس ترکی میں ہے, اسے آپ استنبول کہتے ہیں, اسے پہلے قسطنطنیہ کہتے تھے. یہ قسطنطنیہ کی فتح. تو قسطنطنیہ یہ استنبول آج کا بنا ہوا, اس کا نام بدل گیا ہے. تو اس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دی تھی, جو اس کو فتح کرے گا اور اس میں شرکت کرے گا اسے جنت کی خوشخبری ہو. تو اسی خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو قصہ ہے کہ بڑھاپے میں انہوں نے سفر کیا تھا. جب راستے میں بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو جہاں میری موت آئے وہاں مجھے دفن نہیں کرنا. پھر کیا کرنا کہ میری نعش کو میرے اونٹ سے باندھ کر آگے لے جانا اور جہاں تمہارا آخری مقام ہو, منزل ہو, تو وہاں مجھے دفن کرنا. تو وہ قسطنطنیہ کا جو قلعہ تھا, دنیا کا مضبوط ترین قلعہ تھا, تو اس قلعے کے کنارے تو حضرت کو دفن کیا گیا. آج بھی ان کی مزار ہے اور وہ زمانے میں وہ کفرستان تھا اور آج وہ اسلامی ملک کے اندر ان کی مزار ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگو, تو ہمارے حاجی فاروق صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا. ایک جماعت بھی ترکی میں, ابھی قریب کا قصہ ہے. تو وہ جماعت میں ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا. اب ساتھی کا انتقال ہو گیا تو اب ان کو کہاں دفن کرنا چاہیے؟ آپس میں بات چیت ہوئی تو وہاں کے جو قاضی صاحب تھے ان کے پاس یہ بات گئی تو بھئی ان کو کس قبرستان میں دفن کرنا. تو انہوں نے معلوم کیا کہ یہ کیوں آئے تھے. تو یہ دین کی محنت کے لیے, یہ جو ہے کام کے لیے آئے تھے, دنیا کی کوئی غرض نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے تھے اسی کام کے لیے یہ بھی چلے ہیں, لہٰذا انہی کے قبرستان میں ان کو بھی دفن کیا جائے. تو اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ان کے جو ہے پڑوس میں ان کو دفن کیا. تو دین کی محنت چھوٹی ہو کہ بڑی وہ دینی ہے. دین کی محنت چھوٹی ہو کہ بڑی دینی ہے. تو بہرحال میرے محترم دوست بزرگو, جب ایمان کی قیمت تھی تو مسلمان اس کے لیے سب کچھ دینے تیار تھے اور اس کو اصول کرنے کے لیے تیار تھے. تو ہمارے سامنے جو زندگی ہے وہ قیامت کے میدان کی زندگی ہے جہاں اللہ ہم سے حساب لے گا جوانی کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے صحابہ کی جماعتیں جانا شروع ہو گئی, اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بشارت دی اور وہ پوری دنیا کا ایک مرکزی شہر ہے. اور وہاں سے مسلمانوں نے جتنی لمبی حکومت کی, اسلامی حکومت, اتنی لمبی حکومت کہیں نہیں ہوئی. تقریباً 400 سال انہوں نے حکومت کی. تو ایسا زبردست وہ علاقہ اور شہر تھا. تو بہرحال بہت سارے کوشش کر گئے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ہر دور میں کوشش ہوئی, لیکن اللہ نے قسمت میں رکھا تھا یہ ترکی کے نوجوان کی, جن کا نام محمد تھا اور تاریخ اسلام میں ان کے نام کے ساتھ محمد الفاتح. تو مورخین لکھتے ہیں محمد الفاتح, یعنی وہ محمد جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. اور ان کی تاریخ آپ پڑھیں گے آپ کو تعجب ہوگا کہ بڑے بڑے بہادر کمانڈرز اس کو فتح نہیں کر سکے. وہ 22 سالہ نوجوان فتح کر گیا, اس کی عمر صرف 22 سال تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دنیا میں بڑے بڑے انقلابات اور بڑی جو ہے تاریخ جنہوں نے رقم کی ہے وہ نوجوان ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان آج کھیل کود میں اور غلط چیزوں میں جو ہے پھنس گئے ہیں اور آج جو ہے امت مسلمہ کا ایک بڑا نوجوان طبقہ غلط راہوں پہ پڑ گیا. تو وہ غلط راستے پہ پڑ گئے ہیں تو وہ ذمہ دار بعد میں ہیں, پہلے ہم ذمہ دار ہیں. ان کو ہم نے غلط راستوں میں جانے کیوں دیا؟ تو ہم نے ان کو چھوڑا تبھی تو وہ غلط گئے. ہم ان کو پکڑ کے کام دیتے, ذمہ داری دیتے, احساس دلاتے, اللہ رسول کا تعارف کراتے, آخرت کی زندگی ان کے سامنے ہوتی,
اللہ کے نام پر مٹنے کا جو ہے ان کے سامنے احساس ہوتا اور اس کا ثواب اور اس کے فضائل ہوتے تو وہ کیوں جاتے ادھر غلط راستوں پہ؟ ہم نے ان کو اللہ رسول کا تعارف نہیں کیا. آج ہمارے بچوں کو اللہ نہیں معلوم ہے، رسول نہیں معلوم ہے، اور انگریزی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہے. انگریزی انہوں نے سیکھ لی، اپنی زبان نہیں، لیکن اللہ رسول کو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ کہ ہم نے ان کو پڑھایا نہیں. تو پڑھائیں گے تو سیکھیں گے. چھوٹی بات بھی سیکھنے سے آتی ہے، سیکھیں گے تو آئے گی، نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے آئے گی؟ آج بہت سارے مسلمان بڑے بڑے ایسے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا. یعنی اس کی حقیقت ہے، اس کا مطلب وہ معنی وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن یہ لفظ ادا کرنے نہیں آتے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ، اور بھول گئے، معلوم ہی نہیں ہے یہ بھی کوئی چیز ہے. کیونکہ ان کو کسی نے سکھایا نہیں، انہوں نے سیکھا نہیں. آج سے کچھ سال پہلے گتی، یہ اننت پور ضلع ہے جو بامبے کی طرف اور دلی کی طرف جانے والی ٹرین ہے، وہاں سے گزر کے جاتی ہے. گتی ایک شہر ہے، چھوٹا سا تعلق ہے شاید. تو وہاں اجتماع تھا. تو وہ اجتماع میں ایک بنگلور کی یا کسی علاقے کی جماعت کام کر کے کارگزاری سنائی. تو کارگزاری سنائی کہ ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئے. تو گئی جماعت، تو جماعت گئی، تعلیم علم کر رہی تھی یا مسجد میں وہ تھے. تو ایک بڑی عمر والی بوڑھی آئی جس کی عمر آس پاس 70 سال کی تھی. تو وہ آ کر کہنے لگی کہ بھئی ہمارے بڑے میاں بلا رہے کہ ان کے مرنے کا وقت ہے. تو پھر یہ لوگ گئے وہاں جلدی جلدی دیکھیں، لیکن جانے تک ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس بوڑھی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ہم دو ہی رہتے ہیں، بوڑھا بوڑھی تھے. تو یہ ہمارے میاں کہنے لگے کہ بھئی وہ میری موت کا معلوم ہوتا ہے کہ موت کا وقت آ گیا ہے، میں مر رہا ہوں، کہ وہ کچھ پڑھتے ہیں نا مسلمان مرنے کے وقت میں، وہ مجھے پڑھا دے. تو اس جو ہے بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا کہ پڑھا دے. یعنی وہ کلمہ اسے کم سے کم اتنا معلوم تھا کہ وہ کلمہ ہے، کوئی پڑھتے ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا. وہ بوڑھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ نہیں معلوم ہے کیا ہے. تو میں ایسا کرتی ہوں، مسجد کو جا کر امام صاحب کو یا مولوی صاحب کو ملے تو لے کے آتی ہوں، وہ پڑھا دیں گے. وہ بیچاری جلدی جلدی کر کے آئی اور واپس گئی تو اس وقت تک اس کی موت آ گئی. تو یہ قصہ تو معلوم ہوا تو ہمیں معلوم ہوا. ایسے کتنے نہیں معلوم کہ مسلمان بڑھاپے میں جا کر بغیر کلمہ پڑھے کے مر رہے. تو کیوں کہ ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو سکھایا نہیں گیا ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگو، تو قیامت کے میدان میں جو دوسرا سوال ہوگا وہ جوانی کا ہوگا. تو جوانی دنیا میں بربادی لانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور دنیا کی تعمیر اور جو ہے آبادی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. دنیا میں جتنے اچھے کام کیے ہیں بہت سارے وہ جوانوں ہی نے کیے ہیں، اور جتنے برے کام کیے ہیں وہ سبھی جوانی کیے ہیں، بوڑھے نہیں کیے. تو لوگوں کو اچھے رخ پر ڈالیں گے تو اچھے کام کریں گے، برے رخ پر ڈالیں گے، برے رخ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کام لینا چھوڑ دیں گے تو خود بخود برے کام کریں گے. اس لیے کہ اندر نفس ہے، تو وہ نفس جو ہے گناہوں کی طرف ہی لے جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف نہیں لے جاتا. تو میرے محترم دوستو بزرگو، تو دوسرا سوال ہوگا جوانی کا، اور تیسرا سوال ہوگا مال کا، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کے دو سوال، زندگی کے دو سوال، پوری عمر کا ایک سوال اور جوانی کا ایک سوال. اور مال کمایا کہاں سے، کہاں خرچ کیا. تو یہ ہوئے 4 سوال، مال کا ایک سوال. اور آخری سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کیا عمل کیا. کہ علم جو تجھے معلوم تھا، ایسا نہیں کہ جو معلوم نہیں اس پر نہیں، جو معلوم تھا، جتنا تجھے ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں معلوم تھا، اس کا سوال ہوگا. تو یہ سارے سوالات جو ہوں گے یہ مسلمانوں سے ہی ہوں گے، بے ایمانوں سے نہیں ہوں گے. بے ایمان تو پہلے ہی دن سے اللہ کا باغی ہے، اس سے کیا سوال کریں گے. وہ تو سیدھے پہچان لیا جائے گا، اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے. جتنے مسلمان ہوں گے جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے، ان سے یہ سوال ہوں گے.
تو ہم کو مانتا تھا، ہمارے اوپر ایمان رکھتا تھا اور ہمارے دین کو مانتا تھا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ جوانی زندگی کہاں لگائی ہے اور مال کیسے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں مانا ہو تبھی تو سوال ہوگا. اور علم یعنی جو چیز تجھے معلوم تھی دین کے بارے میں، حق کے بارے میں، اس پر کیا عمل کیا؟ تو یہ سوالات جب تک نہیں ہوں گے، یعنی سوال کے جواب جب تک کوئی آدمی نہیں دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک آدم کے بچے کے قدم اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹیں. تو ہمارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ چلو جواب تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کی تیاری کبھی کی ہے؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اپنے بچوں کو اس کے بارے میں کبھی تیار کیا ہے کہ بھی دنیا کے بہت سارے تم امتحان دے رہے ہو، لیکن زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے اور اصل وہی امتحان ہے، وہ کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے، اور وہاں کی ناکامی کے بعد پھر کبھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے، وہاں کی کامیابی کے بعد پھر کبھی ناکام ہونا نہیں ہے. وہاں کے کامیاب ہونے والے ہمیشہ کے لیے کامیاب، وہاں کے ناکام ہونے والے ہمیشہ کے لیے ناکام. تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے جنت کے لوگوں کو، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، فرما برداروں کو، اور جو جہنمی نافرمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈال. جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مینڈا لائیں گے اور لا کے اللہ پوچھیں گے جنتیوں کو، وہ جنتیوں بتاؤ یہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہوگا، بتا دیا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ یہ موت ہے، یعنی موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں. جہنمیوں کو بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ جہنمی کہیں گے کہ یہ موت ہے. پھر اللہ فرمائیں گے وہ جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تم جنت میں آئے ہو تو جنت سے کبھی تم نکالے نہیں جاؤ گے. دنیا میں ہمیشہ ہر انسان پر یہ خطرہ منڈلاتا تھا کہ میرے اوپر موت آنے والی ہے، ایک دن میں مر جاؤں گا. کتنا اچھا ہو، کتنا برا ہو، کیسا بھی ہو، ایک دن اس کے سر پر یہ خطرہ ہے کہ موت آئے گی اور مجھے اچک کر لے جائے گی. خوشیوں میں رہنے والے خوش جو ہے انسان کو خوشیوں سے لے جائے گی، غموں میں ڈوبے ہوئے انسان کو غموں میں سے لے جائے گی، مالدار کو مال سے لے جائے گی، غریب کو غربت سے لے جائے گی، حاکم کو حکومت سے اٹھا کر لے جائے گی، مزدور کو، محکوم کو اپنی مزدوری محکومی سے نکل کر، بہرحال موت اچک کر لے جائے گی، کسی کو نہیں چھوڑے گی. یہ ہر ایک دنیا میں جو بھی ہے اس کے اوپر یہ خطرہ ہے، وہ کیسا بھی ہو. لیکن جنتیوں کو اللہ کہیں گے وہ جنتیوں خوش ہو جاؤ یہ ساری نعمتوں کے ساتھ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں. آدم علیہ السلام کو ایک رکاوٹ تھی وہاں، وہ بھی رکاوٹ نہیں کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا. اب جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے وہ پابندی بھی نہیں ہے کہ ساری جنت تمہاری، جو چاہو، ما تشتہی انفسکم، تمہارے جو جی چاہیں گے وہ سب یہاں ملے گا. پوچھ پوچھ کے اللہ دیں گے، اور بتاؤ کچھ ہونا تو اور کہو، اور دیں گے. تو اللہ کہیں گے کہ اس جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے اور ان نعمتوں کے ساتھ تم ہمیشہ رہو گے. خوش ہو جاؤ کہ یہ خطرہ تمہیں دنیا میں تھا کہ موت آ جائے گی، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم موت کو بھی اب مار دے رہے ہیں، موت کو بھی ذبح کر دیں گے. موت کو بھی موت آ گئی تو وہ کہاں آئے؟ موت ہی مر گئی تو وہ دوسروں کے پاس کہاں سے آئے؟ تو جہنمیوں سے اللہ کہیں گے وہ جہنمیوں تم پر لعنت ہو، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو کہ تم اس جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو بھی موت آ جائے. کہتے ہیں کہ اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی خالی اسی خوشی میں مر جاتے سب. اتنی بڑی خوشی تھی کہ اس خوشی میں سب ہارٹ اٹیک ہو جاتے. اور جہنمیوں کو اگر جہنم میں موت آتی تو اسی غم میں سب مر جاتے، اور سب جہنمی موت کو پکاریں گے اے کاش کہ موت آ جاتی تو ہم ختم ہو جاتے، یہ عذاب سے، اس آفت سے بچ جاتے. لیکن عذاب سے بچنے کے لیے کوئی صورت نہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور ایسی سخت ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں 60-70 سال کی زندگی دے کر امتحان لے رہا ہے. لیکن ہم اس کو امتحان ماننے تیار نہیں. ہم کہتے ہیں جان میری، مال میرا، زندگی میری، میں آزاد ہوں. جو دنیا میں آزاد ہے وہ آخرت میں جو ہے پابند ہوگا جہنم کے سلاسل میں، جہنم کے عذابوں میں.
جو دنیا میں پابند ہے، اپنی آزادی کو اللہ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہے، تو وہ انشاءاللہ جنت میں آزاد ہو، جہاں چاہے جدھر چاہے پھر۔ تو دنیا میں ایمان والے کی جو زندگی ہے وہ پابندیوں کی ہے۔ فرمایا دین آتا ہے آدمی کو پابند بنانے کے لیے، اتباع کرانے کے لیے، مطیع بنانے کے لیے، کہ ہم کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کریں گے۔ دیکھو ایک زندگی ہے دنیا میں، آدمی اپنی مرضی سے کرتا ہے، خواہش سے کرتا ہے، جو جی میں آیا وہ کرتا ہے، ایک زندگی ہے۔ دوسری زندگی ہے کہ آدمی اللہ کا حکم دیکھ کے کرتا ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اللہ کا حکم۔ تو جو اللہ کا حکم دیکھ کے کرتا ہے تو وہ ایمانی زندگی ہے، وہ اللہ کی رضا والی زندگی ہے، وہ کامیاب زندگی ہے۔ جو اپنی خواہشات پر چلتا ہے، اپنی جو ہے مرضیات پر چلتا ہے، جو جی میں آیا کھا لیا، جب جی میں آیا سو لیا، جب جی میں آیا جو ہے جو چاہا کر لیا، نہیں، مسلمان جو جی میں آیا وہ نہیں کرتا، مسلمان جو اللہ کا حکم ہے وہ کرتا ہے، اللہ کا حکم دیکھ کے کرتا ہے۔ صبح میں کب اٹھنا، ہر کوئی سوتا ہے، سونے میں آزادی ہے، جب چاہے سو، 10 بجے سو جاؤ، 11 بجے سو جاؤ، 1 بجے سو جاؤ، یہ اختیار ہے، سب کوئی سو سکتے ہیں، لیکن اٹھنا کب؟ تو مسلمان صبح کی اذان پر اٹھ جائے گا، اس کے لیے پابندی ہے۔ دوسرا جو آزاد ہو جب چاہے اٹھے، مسلمان کو یہ حکم ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، تو پڑھنا فرض ہے تو کیا اٹھنا فرض نہیں ہے؟ تو اٹھے گا تو نہ پڑھے گا، تو اٹھے گا نہیں تو کیسے پڑھے گا؟ اور نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بولے تو بڑے گناہ، جیسے زنا کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا، چوری کرنا، یہ پورے بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام میں۔ تو ویسے نماز کو وقت ٹال کر پڑھنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اسے گناہ ہی نہیں مانتے۔ ٹال کر پڑھنا گناہ ہے، یہاں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں نا۔ کون پڑھتے ہیں؟ جو دیندار لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں قضا کر کے، جو بے دین ہیں وہ پڑھتے بھی نہیں، کہتے ہیں چلو چلے گا، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، شام کی مغرب پڑھ لیتے ہیں، یا جب جی میں آیا، جب فرصت ملے۔ بہت سارے لوگ حضرت کیا کرنا، فرصت ہی نہیں، فرصت نہیں، کہیں کو نماز پڑھنی۔ تو بھائی جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے لیے فرصت نہیں ہے، پھر کس کے لیے فرصت ہے؟ کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے فرصت ہے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری نادانی ہے، جہالت ہے، دین سے، اللہ سے دوری ہے، کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بھلا دیا۔ تو یہ ہمارے اجتماعات اور یہ ہمارے بڑوں کی باتیں اور یہ جوڑنا اس لیے کہ ہمیں اپنا مقصد کو یاد دلایا جائے۔ اب ہم یاد کر لیں گے تو پھر ہم فائدے میں ہیں، نہیں دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، بعد میں سوچا جائے گا کیا ہوگا کیسے۔ بھائی تو مرنا تو ہے ہی، اس میں کیا شک ہے، لیکن بعد میں واپس آنے کے لیے کوئی چانس نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ نہیں، آپشن نہیں ہے، کوئی واپس نہیں آئے۔ اور وہاں دو ہی جگہ ہیں، جنت یا جہنم۔ جنت میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں گئے تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ جنت نہیں تو جانتے، جہنم میں بھی مت بھیج، مجھے کہیں بیچ میں چھوڑ دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں نہیں گئے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا اپنے بندوں کو سمجھانے کا، ورنہ تو اللہ کو کیا پڑی تھی اتنا جو ہے زیادہ اہتمام کرنے۔ معلوم تھا اللہ کو کہ میرے بندے اگر نافرمانی کر کے آئیں گے تو ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کے عذاب میں چلے جائیں گے، ایسے سخت عذاب میں جس کو دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا سخت عذاب۔ یعنی عذاب دنیا میں تکلیفیں بہت ساری ہو رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، تو لوگ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، تو بس یہ موت پر آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہے دنیا میں، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے ایسا سخت عذاب ہے کہ وہاں آدمی کو موت نہیں آتی، اور تکلیف کسی وقت کم نہیں ہوتی، تکلیف بڑھتی ہی جاتی ہے، ہر دن عذاب بڑھتا ہی جاتا ہے۔
اور آدمی کو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں, بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. لیکن ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کام ہے وہ کام. بھائی سارے کام اپنی جگہ ٹھیک, لیکن اصل کام تو موت کی تیاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات کو, اپنے نفس کو قابو میں رکھے, کنٹرول میں رکھے, اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے. موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے, اور ہمارے نبی کا فرمان ہے. اور ہمارے نبی جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہتے. اپنی طرف سے کوئی بات ہمارے نبی نہیں فرماتے, جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. تو گویا اللہ رسول کا یہ فرمان ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی دنیا کی گزارتے ہوئے موت کی تیاری کرے, آخرت کی تیاری کرے. اور ہم عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ ہم عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جس کا گھر اچھا ہو, جس کی گاڑیاں اچھا ہوں, جس کی نوکریاں اچھی ہوں, اور جس کے اندر اور جس کے پاس مال دولت ہو, تو اس کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں. اور اللہ نے یہ ساری مثالیں قرآن میں دی ہیں اس لیے کہ یہ دیکھ کر آدمی دھوکہ کھاتا ہے. یہ مثالیں اللہ نے ہم ایمان والوں ہی کو سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ دیکھو تم مال کے پیچھے جا رہے ہو, مال کو اپنی کامیابی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہو, تو مال ہم نے قارون کو بہت دیا تھا, اتنا دیا تھا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں. یہ سب مال کے باوجود قارون ہلاک و برباد ہو گیا, زمین میں دھسا دیا گیا, اور اس کو اس کا مال نہیں بچا سکا. اس کے حواریین اور اس کے آگے پیچھے پھرنے چلنے والے دوست احباب کوئی اسے عذاب سے نہیں بچا سکا. وہ زمین میں دھس گیا سب کے سامنے. مال تھا بہت سارا, تو مال کام نہیں آیا. یہ اللہ بتا رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہیں. جو قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کی تعلیمات کو مانتے ہیں, قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, ان کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک قصہ بیان کیا. دیکھو یہ قصہ اللہ بیان کر رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں جس مال کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس مال نے قارون کو ذلیل اور رسوا کر کے دنیا سے تباہ و برباد کر دیا, اور آخرت کی ہمیشہ کی جہنم میں اسے ڈال دیا. اسے کوئی نہیں بچا سکتا آخرت. اور حکومت کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں کہ حکومت کہ سیاست میں کوئی عہدہ مل جائے, کوئی پوسٹ مل جائے, کہیں منسٹر ہو. تو یہ حکومت کے پیچھے بھاگنے والے تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کر جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرعون کو بہت بڑی حکومت دی تھی, حامان کو, شداد کو, نمرود کو, ان سب کو ہم نے بڑی بڑی حکومتیں دی تھی. اتنے بڑا ملک مصر پورے کا ملک کا جو ہے بادشاہ تھا فرعون. آج جو حکومتیں بنتی ہیں وہ جو ہے حکومت کا جو بڑا ہوتا ہے وہ لوگ چن کے بناتے ہیں. وہ کچھ گڑبڑ کرے تو لوگ ہی پکڑ لیتے ہیں. لیکن پہلے کے بادشاہ وہ گویا مالک ہوتے تھے پوری حکومت کے, رعایا کے, سب جو چاہے فیصلہ کر دیں, جس کو چاہے مار دیں, جس کو چاہے چھوڑ دیں, جو چاہے کر لے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ایسا زبردست حاکم تھا, بادشاہ تھا فرعون. لیکن اس کی حکومت اس کے کچھ کام آئی کہ دریا میں گیا جہاں راستے کھلے ہوئے تھے بنی اسرائیل غریب قوم کے لیے جو فرعون کے گھروں میں کام کرتے تھے. فرعون کی ان کی عورتیں فرعون کے خاندان کی عورتوں کے سروں میں کنگھیاں کرتی تھیں, ان کے کپڑے دھوتی تھیں, ان کے برتن مانجتی تھیں, اور ان کے مرد ان کے گھر کے اندر جو ہے نوکری کرتے تھے, غلامی کرتے تھے. تو یہ غریب قوم ہے, لیکن اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی. جب ظلم کو سہتے سہتے اللہ سے انہوں نے دعا کیے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلو, اب تمہاری نجات کا وقت آ گئے. تو اب وہ دریا کے پاس گئے تو کیا ہوا کہ دریا بہ رہی ہے, راستہ نہیں ہے. اور جو غلام قوم ہوتی ہے ان کے پاس ہمت نہیں ہوتی, اس لیے کہ غلامی کرتے کرتے وہ تابع داری کرنا جانتے ہیں, وہ اپنی ہمت سے کوئی کام کرنا نہیں جانتے. وہ کھڑے ہو گئے, وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے, انا لمدرکون, اور تاکید کے ساتھ کریں انا لمدرکون, ڈبل کہ ہم تو پکڑے گئے, اب ہماری بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ تو کیوں کہ سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون فوج لے کے آ گیا, ہم بھاگیں تو کہاں بھاگیں, بچیں تو کیسے بچیں, آگے جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے, کھڑے رہیں گے پیچھے پلٹیں گے تو یہ مار دے گا. ہم نے اس سے جو ہے بھاگ کر جان بچانے نکلے تھے لیکن یہاں پھنس گئے. لیکن ان کے جواب میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں
کلا، ہرگز نہیں. حالانکہ جو صورت وہ بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا جواب الگ ہے، ان کا جواب الگ ہے. کیوں؟ کہ ایمان کی بات ہے. وہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتے. اس لیے کہ ہم یہاں آئے ہیں تو اللہ کے حکم سے آئے. اللہ نے کہا ہے کہ جاؤ، اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن اللہ بچانے والے. کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین. کیا عجیب جملے ہیں عربی کے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہرگز نہیں، انما یا ربی، یقیناً میرے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے. سیہدین، یہدین کہتے تو بھی ٹھیک تھا. تو انہوں نے جو ہے مستقبل کا، قریب کا صیغہ بیان کر کے، میرا رب ہے میرے ساتھ، ابھی راستہ دے گا، ابھی ابھی. ایسا نہیں کہ اللہ بچا لے گا، کیسے نہیں، ابھی راستہ دے گا. کیسے دے گا، کہاں سے دے گا؟ آسمان پر اٹھا لے گا کہ زمین میں لے جائے گا یا سمندر کے اوپر سے اڑا کر لے جائے گا، وہ نہیں پتا، لیکن اللہ راستہ دے گا، یقین کے ساتھ کہہ رہے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تمہارا ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسی لاٹھی کو دریا پہ مار دو. تو زندگی جو ہے وہ اللہ کے امر کا نام ہے، اور موت جو ہے اللہ کے امر کے نکل جانے کا نام. اللہ کا امر، روح کو اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہ لوگوں نے پوچھا تھا، یہودیوں نے قریش مکہ سے کہہ بھیجا تھا کہ اگر وہ نبی ہوں تو ان سے پوچھو روح کہ روح کیا ہے، اس لیے کہ وہ معلوم نہیں ہوگا نبی کے علاوہ کسی کو. تو روح کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دو کہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے. تو یہ امر اللہ کا نکل گیا تو انسان مردہ ہو گیا. تو اللہ کے حکم سے چلے ہیں اور اللہ کے حکم سے لاٹھی. ہم جا کے پورے گاؤں والے، شیموگا والے کسی دریا میں پورے لاٹیاں لے کے جا کے ماریں گے تو کیا راستہ نکل جائے گا ابھی؟ تو وہ اللہ کے حکم سے مارے تھے. تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لاٹھی ماری تو 12 راستے نکل گئے، ہر قبیلے کو الگ الگ راستے کہ جاؤ، راستے بن گئے صرف ایک لاٹھی کے مارنے پر. تو یہ اللہ کے امر کی طاقت ہے، اللہ کے حکم کی طاقت. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ کیا تھا اللہ کے حکم سے چاند کو، تو زمین پر سے خالی اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اللہ کے حکم میں کتنی طاقت ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا حکم ایسی عظیم قدرت کو، اسی لیے اللہ والے دنیا کو دیکھ کر کبھی گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. کیا کریں گے؟ مار دیں گے تو مرنے سے جنت ملے گی اور اللہ راضی ہوگا، شہادت نصیب ہوگی. مرنا تو بہرحال ہے، مرے بغیر کیا ملے گا دنیا میں؟ کیوں بھی مرے بغیر جنت کے وعدے پورے ہوں گے، آخرت میں کوئی جائے گا. سارے انعامات تو مرنے کے بعد ہی ملنے والے ہیں. دنیا میں کیا جنت آ جائے گی ہماری؟ اگر کوئی آدمی رہ بھی جائے 1000 سال، جنت کی کوئی نعمت مل سکتی ہے اس کو؟ دنیا میں نہیں ملے گی. تو جو بھی ملنا ہے وہ تو آخرت میں ملے گا. اور آخرت میں جب ملنے کا یقین ہے تو آدمی آخرت میں جانے جلدی کرے گا کہ دیر کرے گا؟ کیوں بھائی؟ ہم نے ایک بنگلہ بنایا ہے، بنگلور میں رہتے، شیموگا میں ہیں، اور وہ بنگلہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے. اب بچوں کو بتا دیا کہ بھائی ریڈی ہے، کیا کریں گے؟ آئندہ سال جائیں گے، نہیں 2-4 سال بعد جائیں گے. تو کیا کریں گے سب؟ ارے صبح کو نہیں، چلو ابھی رات میں جائیں گے. جب ہمارا گھر تیار ہے تو دیر کیوں ہے؟ جب جنتی کا جنت میں گھر تیار ہے تو وہ مرنے گھبرائے گا کیوں کہ بھائی چلو آج ہی چلو، ابھی چلیں گے. تو اللہ والوں کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، چلو چل لیں، کیونکہ اسی کے انتظار میں ہم تھے. تو ہم لوگ ایک مرتبہ سلطان شاہ میں تھے، بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، پرانے بنگلہ دیش کے عبد المقیت صاحب انجینئر تھے، ذمہ دار تھے، بہت بڑے انجینئر. ہمارے سلطان شاہ کا پلان بنانے کے لیے وہ آئے تھے، 2-3 مرتبہ آئے تھے. سلطان شاہ کا پلان انہوں نے بنایا، ان کا انتقال ہو گیا. اور دنیا کے بڑے بڑے مراکز کے انہوں نے بہت شاندار پلان بنائے، بڑے زبردست انجینئر تھے تبلیغ کے ذمہ دار.
تو وہ آئے تھے نظام الدین سے اس وقت. تو انہوں نے بنگلور والوں کو تھوڑی دیر بات ہوئی تھی، مغرب کے بعد جوڑا گیا تھا، تو انہوں نے اس بات میں کہا کہ میں اب ابھی آ رہا ہوں نظام الدین سے. تو میں کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ نظام الدین میں صبح میں مشورہ ہوتا تھا 9 ساڑھے 9 بجے، ایسے اب بھی ہوتا ہے ہر جگہ. تو وہ مشورے میں ہمارے بڑے بیٹھتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اکابرین میں سے تھے. تو وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے مشورے کے فیصلے کرتے تھے. وہی فیصلے حضرت جی آخری دنوں میں آتے نہیں تھے مشورے میں، کوئی اہم مشورہ ہو تو بول دیتے، ورنہ یہی جو فیصل ہوتے تھے مشورے کے. تو یہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور میں حضرت کے بازو میں بیٹھا ہوا تھا. وہ حضرت عبد المقیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب مولانا اظہار صاحب کو جو دیکھیں وہ دیکھیں، حضرت بہت باروک تھے، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا تھا، عجیب روپ تھا، وہ ایک دم سناٹا چھا گیا. وہ مشورے میں بھی لوگ بیٹھتے، کوئی منہ کھولتا نہیں، خاموش بیٹھے رہتے. تو سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کسی کا انتظار تھا یا تھوڑا وقت انتظار کر رہے، تو سب خاموش ہیں، کسی کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اور حضرت جو ہے اچانک مسکرا کر کہنے لگے، او ہو تم لوگ آ گئے، تمہارے ہی انتظار میں تھے. اب سب مجمع پریشان کہ بھئی حضرت اتنی جو ہے گرم جوشی سے کسے بات کر رہے ہیں، کسے کہہ رہے ہیں، کون اتنا حضرت کا قریبی آدمی. تو سب ادھر ادھر دیکھتے رہے اور حضرت جو ہے میرے منڈے پر گر گئے. تو وہ جو ہے موت کے فرشتے کا استقبال کر رہے تھے. جس کی موت آتی ہے اس کو فرشتہ نظر آتا، دوسروں کو نظر نہیں آتا. تو خوشی خوشی جو ہے استقبال کر کے چلے گئے. یہ ابھی قریب کا قصہ ہے، کوئی پرانا قصہ نہیں. ایسے بہت سارے قصے آپ کو ملیں گے. جو آدمی اللہ کے لیے آخرت کے لیے کام کرتا ہے وہ موت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ آج آئے کل آئے تو رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہی ملنے والا ہے، یہاں نہیں ملنے والا. تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں دین کو سامنے رکھ کر کام کرنا، اللہ کے حکم کو. اللہ کا حکم ساتھ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے. بند راستوں میں بھی ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اطاعت والی، فرمانبرداری والی، گناہوں سے بچ کر، وہ دنیا اسے تنگ کرے گی، وہاں سے بھی اللہ راستے نکالتا ہے. اور کیسے نکالیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. دنیا ان کو بھوکے مارنا چاہے گی اور ان کو جو ہے پریشان کرنا چاہے گی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ سے ان کو روزی دیں گے جہاں سے وہ ہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ روزی پہنچا، اللہ کا وعدہ ہے. تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے روزی دیتے ہیں، برکت والی روزی دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے آدمی کام کرے گا تو پھر اللہ دنیا میں بھی اس کی اچھی سے اچھی ضرورتوں کا انتظام کریں گے. اور آخرت تو اسی کی ہے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے. لیکن آج ہم جو ہے اللہ کو بھی بھلا دیے ہیں، ہماری اپنی آخرت کو بھی ہم نے بھلا دیا اور اپنے زندگی کے مقصد ہی کو بھلا دیا. صرف دنیا کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے. عقل مند چالاک آدمی وہ جو دنیا میں کچھ کما لے، وہ حلال سے کمائے کہ حرام سے کمائے. دنیا میں کچھ حاصل کر لے، غلط راستے سے کرے یا صحیح راستے سے کرے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑا آدمی. تو کیا بڑا ہے؟ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، بڑا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا کہے، جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اور جسے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. تو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام. اس لیے دوستو ہم سب نیت کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. ہم دنیا میں اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کوئی دوسرا نہیں کہ اللہ کا نام اور اللہ کا کام، اللہ کا حکم زندہ ہو، اللہ کا نام بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہماری زندگی ہی میں اللہ کا امر نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم دوسری جگہ کیا زندہ کریں گے؟ کہ ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہماری عورتیں نماز نہیں پڑھتی، ہمارے دوست رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، ہمارے چھوٹے بڑے نماز نہیں پڑھتے. یہ اللہ کا سب سے بڑا امر ہے، سب سے بڑا حکم ہے. نماز جو ہے نا سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے. اور آج ہم نماز ہی نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہونے والا، بس برکت کے لیے پڑھ لیتے. برکت نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے.
اسی لیے نماز کو اللہ نے کسی حال میں کسی جگہ معاف نہیں کی. آپ پوچھ لو علماء سے، حدیث قرآن پڑھ لو، کہیں بھی کسی حال میں نماز معاف نہیں. جس حال میں ہو اس حال میں نماز پڑھو. پانی نہیں ہے وضو کرنے، تیمم کر لو. غسل کو نہیں ہے تو بھی تیمم کر لو. بیمار ہیں، کھڑا نہیں ہو جا رہا ہے، مسجد کو نہیں جایا جا رہا ہے تو گھر میں پڑھ لو، بیٹھ کر پڑھ لو. نہیں بیٹھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو. لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں. جہاں ہو جس حال میں ہو اس حال میں نماز پڑھو. قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ، اللہ نے، یہ ہماری عام نماز ہے نا، کہیں آپ کو طریقہ نماز کا قرآن میں نہیں ملے گا. نماز کا حکم تو ہے قرآن میں، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن نماز کو ایسا پڑھو کہ ایسا سجدہ ہوگا، ایسا رکوع ہوگا، اس کی تفصیل قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی. لیکن جنگ کے میدان میں صلاۃ خوف دشمن کے مقابلے میں ہیں تو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو. وہ بھی نبی کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے جو سب سے زیادہ مخلص ہیں دنیا کے. قیامت تک اتنا جو ہے پکے اور اخلاص والے دنیا میں پیدا نہیں ہوں گے. ایسے بڑے لوگ اللہ والے جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے گئے ہیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز کا وقت آ جائے تو جنگ کے میدان میں نماز پڑھو. تو کیسے پڑھو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ جماعت کا وہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا رہے، اور دوسرا حصہ 1 رکعت نبی کے پیچھے نماز پڑھے. 1 رکعت پڑھ کے پھر یہ جو ہے دشمنوں کے سامنے نماز کی حالت میں جا کے کھڑے ہو جائے، نماز کی حالت میں نیت باندھ کے رہیں گے. اور دوسرا جو حصہ کھڑا تھا وہ آ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بقیہ 1 رکعت جو ان کی چھوٹ گئی وہ بعد میں پوری کر لیں گے. یعنی نماز نہیں چھوڑیں گے. اگر اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی چلو جن دن میں جنگ کا جو ہے میدان گرم ہے لڑو، رات میں ساری نمازیں مل کر پڑھ لو. ارے کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. تو اللہ نے ایسے وقت میں بھی نماز نہیں معاف کیا. جنگ کے میدان میں جان دیتے ہوئے بھی نماز معاف نہیں ہے. ایمانداری سے بتاؤ، ہماری دنیا کی دوسری ساری صورتوں میں کبھی نماز معاف ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں رات میں دیر سے آگے سو گئے، بچہ بیمار ہو گیا سو گیا، یہ کام تھا سو گئے، وہ کام تھا سو گئے، نماز ہی نہیں پڑھا. اور نماز کا نہ پڑھنا یہ اللہ کے سب سے بڑے حکم کو توڑنا ہے. اور اللہ کے حکموں کا توڑنا اللہ کو غضبناک کرنا. اللہ غصے میں آ جاتے ہیں. آپ سوچو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، کس پر؟ صحابہ پر. مسلمان صحابہ جو پکے ایمان والے، کس بات پر غصہ آیا؟ سب پڑھتے ہیں فضائل اعمال، لیکن ہمارے اندر ابھی وہ ایمانی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، احساس نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کہیں سے خبر ملی، اطلاع کہ بعض لوگ عشاء کی نماز گھروں میں پڑھ لیتے. پہلے کے زمانے میں عشاء کی نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، جیسے آج فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے. پہلے فجر میں اٹھنا آسان تھا. فجر میں ایمان والے، غیر ایمان والے، دیندار، بے دین، سب رات کو 4 بجے 5 بجے سب اٹھ کر کھیتوں کو باغوں کو چلے جاتے. کوئی سوتا ہوتا نہیں تھا پہلے. یہ پرانے بزرگ ہیں، پوچھو کوئی سوتا نہیں تھا، سب اٹھ جاتے. اور مغرب کے بعد سب سو جاتے. دیندار لوگ تو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پہلے مغرب کے بعد کھانا کھا کے لوگ سو جاتے سب، اس لیے کہ دن بھر محنت کر کے آتے اور لائٹ بھی نہیں ہے، چراغوں میں جلدی جلدی کھا لیے اور سو گئے. تو صبح میں اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو آدمی 8 بجے 9 بجے سو جائے گا تو اسے 5 بجے اٹھنا کیا مشکل ہے؟ خود بخود اٹھ جائے گا. تو اس زمانے میں عشاء کی نماز پڑھنا بڑا بوجھ تھا. اور وہ گلیوں میں اسٹریٹ لائٹ نہیں تھے، گلیاں کے لیٹا ووٹا نہیں تھے، ٹارچا میں نہیں، چراغاں پکڑنے کو نہیں آ سکتے. مسجدوں کو گاؤں میں، شہروں میں کچے راستے، جنگلی راستے چل کر دور سے گھروں سے مسجد کو آنا اور نماز پڑھ کے اندھیرے میں واپس جانا عشاء کی نماز، یہ بڑا مشکل کام تھا. تو بعض لوگ اس وقت جو ہے عشاء کی نماز گھروں میں پڑھ لیتے تھے. یہ اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں ایندھن جلانے کے لیے.
اور کسی سے کہوں کہ مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھا دے، امامت کر دے، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ یعنی نماز نہیں پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں عشاء کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جلا دوں، کہ اتنا بڑا جرم ہے مسجد کے ہوتے ہوئے گھر میں نماز پڑھنا۔ آپ سوچو نماز ہی نہ پڑھنا کتنا بڑا جرم ہوا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اور آج ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، چلو چلتا، بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ ارے اسکول میں بھی بڑا ہو کر پڑھ لے گا نا، چھوڑو، کالج بھی بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ تو 3 سال میں کیوں لے جا کے بچے کو پریشان کر رہے ہیں، 4 سال میں جا کے ڈالیں؟ تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پڑھے گا تو آئندہ کیسا پڑھے گا، لیکن نماز نہیں پڑھے تو چلے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، نماز نہیں پڑھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر نماز پڑھے بغیر مسلمان چلے گا تو اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں بہرحال وقت ہو گیا تو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے حضرات اس کا فکر کریں نماز۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو بچہ یا بچی 10 سال کی ہو جائے مسلمان گھر میں، وہ نماز نہ پڑھے تو ان کو مار کر پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو مارنے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ 10 سال پر سب کو نماز فرض نہیں ہوتی، بالغ ہونے کے بعد فرض ہوتی، لیکن بچوں کو احساس ہو کہ مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری، مسلمان کا سب سے بڑا کام وقت پر نماز پڑھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل جو ہے وقت پر یا اول وقت پر نماز پڑھنا، اور آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے والد صاحب تھے، معارف القرآن کے مصنف ہیں، تو بہت بڑے عالم، بڑے مفتی تھے۔ تو حضرت کی مجلس میں ایک صاحب آیا جایا کرتے تھے، تو بیٹھتے تھے مجلس میں، حضرت اللہ والوں کی کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں، روزانہ کچھ دیر بیٹھ کے کچھ دین کی باتیں، مسائل وغیرہ بتایا کرتے۔ تو ایک صاحب بیٹھے بیٹھے جب حضرت کوئی فرصت میں ملے تو حضرت کے پاس اپنے بچے کی تعریف کرنے لگے۔ جیسے ہمارا بچہ کبھی ڈاکٹر ہو جاتا ہے اور انجینئر ہو جاتا ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے بڑوں کو چھوٹوں کو سناتے ہیں، سناتے بھائی، خالی نیٹ میں پاس ہو گیا تو پورے خاندان کو سناتا۔ ابھی انہیں ڈاکٹر بنے نہیں، خالی نیٹ میں پاس ہوا ہے، ابھی 5 سال جانا کیا کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو پھر بھی اب بھی خوش ہو جاتی، خالی سیٹ ملتی ہے کو خوش ہو جا رہی، ابھی پڑھنا انہیں، پڑھے بعد ڈاکٹر بنے۔ تو وہ ان کا بچہ جو ہے پڑھا لکھا تھا، بڑے عہدے پر فائز تھا، اس کے لیے حکومت سے بڑی سہولتیں مہیا تھی۔ تو وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے تھے کہ حضرت ہمارا بیٹا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بہت اچھا ہے، بڑا قابل ہے اور بہت ساری خوبیوں کا مالک ہے، فلاں فلاں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑی سی بات ہے میرے بچے میں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تھوڑی سی بات ہے، سب ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی بات ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ تو حضرت نے اس کی مثال دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ایسی بات ہوئی جیسے کسی گھر میں کوئی بیمار تھا اور اس بیمار کی اور کیا کہتے ہیں تشخیص کے لیے، اس کے چیک اپ کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا، حکیم کو بلایا گیا، اور وہ ڈاکٹر آ کر اس جو ہے بیمار کی ساری تشخیص کی، پورا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کر کے اس نے کہا کہ بھئی تمہارا مریض تو بہت اچھا ہے، تمہارا مریض تو بہت اچھا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں کوئی بیماری نہیں، کوئی کمزوری کمی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کیا ہوگا اس کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پھر یہ ایسا کیوں پڑا ہے، ہلتا ہی نہیں، حرکت ہی نہیں کرتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس تھوڑی سی بات ہے کہ تمہارے بیمار کے جسم سے جان نکل گئی، تمہارے بیمار کے جسم سے جان تھوڑی ہے، کہاں نظر آتی ہے، کہاں ہے جان ہماری، کسی کو پتا ہے؟ جان بہت تھوڑی ہے۔ تو یہ جان تھوڑی سی نکل گئی ہے، بقیہ سب ٹھیک ہے، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر سب ٹھیک۔ تو حضرت نے یہ مثال دی، اور یقیناً یہ فٹ ہونے والی مثال کہ ہمارے مسلمان دنیا کے سارے کام کریں، نماز نہ پڑھیں تو ان کے اندر سے اسلام کی روح نکل گئی،
بے جان مردہ جسم پھر رہے ہیں. مردوں سے لوگوں کو وحشت ہوتی ہے, لوگوں کو نفرت ہوتی ہے. کیوں کہ ہوتی نہیں ہوتی بھائی. ارے بولو نا, باپ بھی مر جائے تو اکیلے بیٹے کو بٹھا دو, رات میں بیٹھے گا؟ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ ابا کے بازو ہی سوؤں گا, ابا سے ہٹ کے نہیں سوؤں گا, ابا کے پاس ہی رہوں گا. لیکن اب باپ مر گیا, بھائی بیٹھ تھوڑا, رات میں کوئی نہیں ہے, کہتا میں ہی کیسے رہوں, یہ تو مر گئے. تو مردوں سے وحشت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کی زندگی سے اسلامی روح نکل گئی ہے, تو یہ اسلامی مردے جن سے ساری دنیا وحشت کر رہی ہے کہ ان کو نکالو, ان کو ہٹاؤ, ان کو ختم کرو. کہ یہ وحشت جو ہے ہماری جو دشمنی ہے ہماری بے دینی کی وجہ سے. دیندار ہوتے تو یہ ہمیں سینے سے لگا لیتے. اپنے چھوٹے چھوٹے مشورے, گھر کے اہم مشورے وہ ہم سے کرتے, اپنے خاندان کو چھوڑتے. اور ہم جو ہے دین سے دور ہو گئے. ہمیں اللہ کے معاملے میں اللہ کے فرمانبردار نہیں رہے, اللہ کے مطیع نہیں رہے. ہم زمین پر اللہ کا نام لے کر اللہ کے باغی بن کر جی رہے ہیں. تو دنیا کو ہمارے سے کیا محبت ہوگی, نفرت نہیں ہوگی. تو اس لیے دوستو, ہم دیندار بننا چاہیں تو دینداری کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں, اپنے بچوں کو نماز کے پابند بنائیں, ہماری عورتوں کو نماز کے پابند بنائیں. کھانا نہ کھائیں کسی دن کوئی بات نہیں, لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی دن بچہ اسکول کو نہ جائے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, انشاءاللہ اچھا ہوگا, لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. تو بیمار ہو تو بھی نماز پڑھنا چاہیے. ہاں اتنی بات ہے کہ مسجد نہ جائیں, گھر میں پڑھ لیں, لیکن نماز پڑھنا چاہیے. جب آدمی یہ سمجھے گا کہ میرے اسلام کی بقا نماز میں ہے, تو پھر نماز نہیں چھوڑے گا. اور آج کتنے لوگ آتے ہیں, دیندار لوگ بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, ہفتے میں 2 دن نماز کو ہے تو 2 دن نہیں آتے. فجر کی نماز کیا کہ تو سو گیا, تو کیا سو گیا تو معاف ہے؟ سو گیا تو معاف ہے؟ معاف نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. تو ہم لوگ جو ہے اس کو بہت ہلکا لے لیے. چلے گا, اس لیے کہ دین کی جب قیمت نہیں ہے, جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی تو اس کو آدمی جو ہے لاپرواہی سے لیتا ہے. قیمت ہوتی ہے تو اسے بہت اہمیت سے لیتا ہے. تو ایمان کی قیمت ہو, اور اللہ رسول کی ہمارے پاس عظمت ہو, اور آخرت کی زندگی ہمارے سامنے ہو, موت ہمارے سامنے ہو, قبر کی زندگی ہمارے سامنے ہو, پھر انشاءاللہ کوئی مسلمان اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑے. اس لیے کہ حکموں کا توڑنا, گناہ جو ہے نا آخرت میں عذابوں کی شکل میں ہوگا. کوئی گناہ سام کی شکل میں ہوگا, کوئی گناہ بچھو کی شکل میں ہوگا, کوئی گناہ آگ کی شکل میں ہوگا, کوئی گناہ کسی آفت کی شکل میں ہوگا, اور نیکیاں وہ نعمتوں کی شکل میں ہوں گی. جیسے فرمایا سبحان اللہ کہو, الحمدللہ کہو, جنت میں درخت لگیں گے, جنت میں محل بنیں گے. تو ہر نیکی جنت کی نعمتوں میں جو ہے اضافہ کرتی رہے گی. ایسے ہر گناہ ہماری جہنم کو آباد کرتے رہیں گے, دہکاتے بھڑکاتے رہیں گے. جیسے حدیث میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظہر کا وقت ہوتا ہے, ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, او آدم کے بچوں اٹھو, تم نے جو صبح سے اب تک گناہ کر کے اپنی جہنم کو جلایا ہے, اس آگ کو بجھاؤ. تو لوگ جا کے نماز پڑھتے ہیں, تو صبح سے ظہر تک جو گناہ ہوئے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جہنم میں جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ جاتی ہے. تو اس لیے سب نیت کرو, انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے, اور بچوں کو بھی چھوڑنے نہیں دیں گے. بچوں کو ایسی عادت ڈال دو کہ دنیا میں ہر کام چھوڑ سکتے ہیں, لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتے. یہ طے کر لیں تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پکی ہے, اور آخرت میں کامیابی پکی ہے. اور اس کے لیے سیکھنا پڑے گا. اب ہم لوگوں کو معلوم نہیں, فضائل بھی نہیں معلوم ہیں, اور وعیدیں بھی نہیں معلوم ہیں. جب معلوم ہوگا تو آدمی کرے گا. تو فضائل کا علم بھی حاصل کرو. جب معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنا ہے تو کیسی پڑھنا ہے وہ بھی سیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہمارے جی میں جیسا آیا ویسا پڑھ لو. تو ایسا آیا ویسا پڑھنے کا نام نماز نہیں ہے. جیسے ہمارے نبی نے بتایا ویسا پڑھنے کا نام نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. تو پڑھتے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. دیکھا ہے بھی کوئی؟ پھر کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ہے. تو جو صحابہ دیکھیں نماز کو, انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی ایسے پڑھتے تھے, ایسے پڑھتے. تو ان کو پڑھیں گے تو نماز ہمیں ملے گی, ہم سیکھیں گے کہ ایسی نماز پڑھنا چاہیے. تو علم اور اس کے لیے جو ہے اللہ کا ذکر کرنا, تاکہ اللہ کا دھیان رہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یاد رہے. ذکر کا معنی یاد کرنے کی.
کہ اللہ یاد رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرے. یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرے. اسی لیے کہا گیا کل مطیع ذاکر، کہ ہر اطاعت کرنے والا وہ ذاکر ہے، کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے. اللہ یاد ہے تبھی تو کر رہا ہے. تو اللہ یاد رہے، اللہ کا دھیان رہے، اس کے لیے جو ہے اللہ کا ذکر کرے. صبح و شام کی تسبیحات کا بھی اہتمام ہو، اس کے علاوہ چلتے پھرتے مسنون دعائیں اس کا اہتمام ہو، اور پھر اللہ کا نام لیتے رہو. اس لیے کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جانے والوں کو کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا. جنت میں چلے گئے سب مل گئے، لیکن یہ ایک چیز پر ان کو افسوس ہوگا، وہ ہوگا وہ گھڑی، وہ وقت جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اس میں ہم نے 2-4 سبحان اللہ کہہ لیے ہوتے تو جنت میں اور کچھ درجے اور بڑھ جاتے. جیسے بچے امتحان لکھ کے آ کے کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سوال چھوڑ دیا، وہ لکھ دیتا تو 2 نمبر اور مل جاتے، میری رینکنگ بڑھ جاتی. تو وہ رینک آ گیا 1 نمبر زیادہ لے کر، میں وہ سوال آتا تھا جواب لکھ دیتا، میرے 2 نمبر بڑھ جاتے، میں اس کے آگے آ جاتا. تو ایسا ہر جنتی اس وقت تمنا کرے گا جنت میں جا کے، اے کاش کہ میرا اتنا وقت ضائع چلا گیا، بیکار چلا گیا، اس میں اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا تو آج میرے درجہ اور بلند ہوتا. تو ابھی موقع ہے ہمارے پاس، آئندہ نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، جو علم بھی حاصل کرو، ضرورت کا علماء سے تعلق پیدا کرو. بھئی علماء سے ملنا عبادت ہے، علماء کو دیکھنا عبادت ہے. نبی کو دیکھنا عبادت ہے نا، تو نبیوں کے وارثین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس نیت سے کہ عالم ہے تو حقارت سے دیکھیں گے ایمان چلا جائے گا. علماء کی توہین کرنے والا ایمان پر مشکل سے مرے گا. اس لیے کہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کی قدر کرنا. ہو سکتا ہے ان سے غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. کیوں بھئی قرآن غلط پرنٹ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے اٹھا کے؟ ارے قرآن مجید ہے، اس میں کچھ پرنٹنگ غلط ہو گئی ہے تو کیا قرآن اٹھا کے پھینک دیں گے؟ قرآن ہی ہے نا، وہ پرنٹنگ غلط ہے. ایسا ایک عالم ہے، اس نے پڑھا ہے صحیح علم، لیکن کچھ گڑبڑ کر گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے. اس کا ادب احترام کرنا چاہیے، اس سے دین سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ دین جو ملے گا وہ علماء سے ہی ملے گا، غیروں سے کہاں سے؟ کیا انجینئر سب پڑھائیں گے ہمیں نماز؟ کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب پڑھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کے باپ مر گئے تو جنازہ امام صاحب ہی پڑھائیں گے، وہ نہیں پڑھائیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے بہت بڑی ڈگریاں ہیں، وہ جو ہے پورے ہندوستان کے ہارٹ کے ماہر ہیں، لیکن ان کے باپ کا جنازہ امام پڑھائے گا، ایک غریب حافظ پڑھائے گا، وہ نہیں پڑھائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تو کیا پڑھائے. تو ہمیں دین کی قدر کرنے کا مطلب ہے کہ علماء کی بھی قدر کرو، اس لیے کہ دین ان کے پاس ہے. جب دین کی قدر ہوگی تو دینداروں کی بھی قدر ہوگی. جیسے مالداروں کی قدر ہے نا، کیوں قدر ہے مالداروں کی؟ بھئی کیوں قدر ہے؟ مال ہے. عہدیدار حکمرانوں کی قدر ہے، حالانکہ وہ پکے جھوٹے ہیں، پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس حکومت ہے. تو ایسے دین کی قدر ہوگی تو پھر علم دین رکھنے والوں کی بھی قدر ہوگی. تو ہم قدر اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین کی قدر نہیں. علماء کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو. جو آدمی علماء کا ادب احترام کرتا ہے، ان کی قدر دانی کرتا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا ہوتے ہیں. اور جو علماء کی ناقدری کرتا ہے ان کے خاندان میں کبھی عالم نہیں بنتا. آپ دیکھ لو، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ملیں گے. تو اس لیے کبھی کسی عالم کی غلطی کو اچھالنا نہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہے نا، نبی بھی نہیں ہے، تو انسان ہے ہماری طرح، لیکن ان کے پاس علم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. دین کی بات آپ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے. تو علماء کی قدر کرو. اور ہمارے سارے نیکیوں کی حفاظت کے لیے اپنے اخلاق کو درست کرنا، نیکیاں بچا کے لے جانا. بھائی مال کمانا بڑی بات نہیں، مال کو بچا کے رکھنا بڑی بات ہے. ایسے نیکیاں کمانا آسان ہے، لیکن ان کو بچا کے لے جانا یہ ذرا مشکل ہے. گناہ کریں گے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں، اور لوگوں کے حق ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، تو قیامت کے اس میدان میں جہاں دنیا ایک ایک نیکی کو ترس رہی ہوگی، ہماری ساری نیکیاں وہ لے کر جائیں گے جن پر ہم نے ظلم کیا ہے. جن کو ہم نے گالی دی وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، جا اس کے نیکیاں لے. اللہ اس نے میرا مال جو ہے اٹھا لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے جو ستایا تھا، تو اللہ کہیں گے ان سب کے بدلے میں نیکیاں لے جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فقیر اور کنگال وہ ہے جو قیامت کے میدان میں پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا.
لیکن اس نے اتنے لوگوں کے حق مارے ہوں گے، ضائع کیے ہوں گے. ایک ایک حق والا آ کر اس سے حق مانگے گا. اللہ کہیں گے کہ تمہارے حق کے بدلے میں آج پیسے نہیں ہیں، نیکیاں لے جاؤ. تو اس کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں انبار وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتے ہوتے پورے خالی ہو جائیں گے، اور حق والے ابھی باقی رہیں گے. حق والے کہیں گے کہ اللہ ہم کو کیا ملے گا، یہ تو خالی ہو گئے، ہم کو کیا ملے گا. اللہ کہیں گے گھبرانے کی بات نہیں، ڈرو نہیں، تمہارے پاس کچھ گناہ بھی تو ہیں، تو نیکیاں یہاں سے نہ ملے تو کوئی بات نہیں، تمہارے گناہ اس کو دے کے جاؤ. جتنے جو ہے اس نے ظلم ڈھائے ہیں، حق مارے ہیں، تو وہ گناہ اس کے برابر اللہ طے کریں گے. کس گناہ کے بدلے میں کتنے جو ہے نیکیاں دینے ہیں، تو اتنے گناہ دے کے جاؤ، تمہارے گناہ کا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ نیکیوں کا بوجھ بھاری پڑ جائے اور تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ. تو یہ سب سے بڑا فقیر کنگال دیندار ہے، بے دین نہیں، دیندار، جو پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے جائے گا، لیکن یہاں اس کا مال مارا، اس کا مار مارا، اس کا جو ہے دھوکہ دیا، اور وہ سب گناہ کا انبار بھی ایک طرف ہے اور ایک طرف جو ہے اپنے نیکیاں ہیں. لیکن وہ حقوق اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کے نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں. اس لیے اخلاق کو درست کرنا، اخلاق اچھے، زبان اچھی ہو، کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرنا. غیبت کرے تو نیکیاں جاتی ہیں، انہیں ایسا کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہم کو ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا ہے، الٹا ہماری نیکیاں جا رہی ہیں. تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں نیک لوگوں کی غیبت کرنے کا ماحول بن گیا ہے. تو کون تو بھی آ کر اس کی طبی نیکی بیان کرے، کسی اچھا انہیں ایسا کیا، انہیں ایسا یہ کام بھی کرے ہو، یعنی اس کی پوری حیثیت گھٹا دینا، اس کی غیبت کر کے، سنی سنائی باتیں کر کے. تو کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا، یہ اللہ کا حکم. ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی آفت مصیبت ہے کہ بدگمانیاں. معلوم نہیں رہتا، چپکے چپکے گمان کر لیتے، انہیں ایسا رہے گا، انہیں کون یہ اچھا کما لیا تو ایسا کرا، غلط راستے سے کما لیا رہے گا، مالدار بن گیا، نے فلاں کر لیا ہوگا. تو یہ بدگمانی نہیں، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان ہی کرنا، ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا. تو اس سے ہمیں ثواب تو ملے گا، وہ غلط ہے تو وہ اللہ کو حساب دے لے گا. ہمیں اچھا گمان کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی برائی کی سزا ہمیں نہیں ملے گی. اس لیے مسلمانوں کے تعلق سے اچھا جو ہے گمان، اپنے بڑوں کا ادب احترام کرو، والدین کا ادب احترام کرو، ان کی خدمت کرو. والدین دنیا میں اللہ رسول کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کہ ہم ماں باپ کے کیا حق ہیں ہم پر، کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی. یعنی ان کی اطاعت فرمانبرداری کر کے، خدمت کر کے جنت بنا لے، ان کو ناراض کر کے، نافرمانی کر کے جہنم بنا لے. دونوں تیرے ہاتھ میں، جنت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، جہنم بھی تیرے ہاتھ میں ہے. بجرتے تیرے ماں باپ اگر تیرے پاس ہیں، دونوں میں سے ایک بھی زندہ ہیں، تو ہم اپنی جنت کو آسانی سے بنا سکتے. بس ان کو خوش کر لیے تو ہماری جنت پکی ہے. ان کو خوش کر لیے تو ہماری جنت پکی ہے. ان کو ناراض کر لیے تو ساری دنیا بھر کے نیکیاں کر بھی جنت میں نہیں جا سکتے. ماں ناراض ہے کسی صحیح عذر کی بنیاد پر تو وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دنیا والے اسے کتنا بھی بڑا کہہ دیں. باپ ناراض ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. تو ماں باپ کو راضی کرو. اب جو ہیں ان کو تو راضی کریں گے، اب جو مر گئے وہ کیا کریں گے. تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو، صدقہ خیرات کرتے رہو ان کے نام پر. اللہ ان کو قیامت کے دن تم سے راضی کر دے گا، وہ قیامت میں تم سے خوش ہو جائیں گے. تو اللہ نے راستے رکھے ہیں، کوئی راستہ بند نہیں ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے. تو اس لیے اپنے اخلاق کو سدھارو، دوسروں کے حق ادا کرنا. ہمارا دین کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہم حقوق کو جان کر ادا کریں. یہ دین ہے نا، حقوق ادا کرنے کا نام. ہر ایک کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، جانوروں کا حق ہے. جتنے تعلقات اتنے حقوق، اور سب کا حق ادا کرنا فرض ہے. حق ضائع کریں گے تو پکڑے جائیں گے. جیسے حدیث میں آیا، ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا. ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکی مار دی تو اللہ نے صرف اس بھوکی مارنے کی بنیاد پر اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. تو حق و حقوق ضائع کریں گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. تو حقوق کو معلوم کرنا علم ہے اور ادا کرنا یہ دین ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کے حقوق کو معلوم بھی کریں گے، اور جو معلوم ہے وہ ادا کریں گے، ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دے گا
ہمارے حقوق کہیں نہیں جائیں گے، ڈرنے کی بات نہیں. کسی نے کچھ ہم سے لے لیا ہے دنیا میں دیا نہیں، انشاءاللہ قیامت میں ملے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ برابر دلائیں گے، ہر ایک کے بدلے میں نیکیاں دلائیں گے. ہم شاید اتنے نیکیاں نہیں کرتے تھے، قیامت میں ایک ایک پیسے کے بدلے میں نیکیاں ملیں گی. کسی نے آپ کو جو ہے ظلم کیا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہے، آپ کا مال لے لیا ہے، آپ کی زمین جاگیر جو ہے ہڑپ لیا ہے، اس کے سب کے بدلے میں انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی. اور جو آدمی زمینیں دبا لیتا ہے، حدیث میں آیا جو آدمی جتنی زمین دبا لیتا ہے وہ زمین 7 زمینوں کو ملا کر اللہ نکال کر وہ قیامت کے میدان میں اس کے گلے میں ڈال دے. وہ ڈھوتا پھرے گا، تو دنیا دیکھے گی کہ یہ زمین کا چور ہے، اتنی زمین اتنے لوگوں کی چرائی، تو اٹھانے ہوگا. اب ایک بانڈلی اٹھانا مشکل ہے، 20-25 kg سیٹ پہ رکھ دو تو بڑا پہلوان بھی تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے. 50,000 سال کا قیامت کا دن، اور اس 50,000 سال اس چرائی ہوئی اور وہ دھوکے سے لی ہوئی زمین اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہوگی، وہ لیے پھرتا ہوگا، دنیا دیکھتی ہوگی یہ زمین کے مارنے غصب کرنے والا، ہڑپ کرنے والا. اللہ ہمیں بچائے. اور وہ دن دور نہیں ہے، آج مریں گے تو آج ہی ہماری قیامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو قیامت کا انتظار کیا کرو گے؟ ہم تو رہیں گے نہیں، ہماری قیامت تو اسی دن ہے جس دن ہم مر گئے. تو اس لیے دوستو اپنے اخلاق کو درست کرو، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرو. اور ہمارا دین کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو اللہ کے لیے کیا جائے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کیا جائے. اگر اللہ کے لیے نہ کرنا ہو تو مت کرو، اگر غیروں کے لیے کریں گے تو وہ ہمارے لیے جہنم پکی کر دیں گے. ریاکاری سے کوئی کام دین کا کریں گے، دکھلاوے کے لیے کریں گے تو حدیث میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکار سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، بعد میں حساب شروع. اللہ کہیں گے کہ تو نے سارے نیکیاں، سخاوت کرنا، دین کا سکھانا، قرآن حدیث کا پڑھانا اور اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کر کے شہید ہو جانا، یہ سب تو نے ریاکاری کے لیے دنیا کے لیے کیے تھے، تو لہٰذا تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا. تو شہرت کے لیے کیا، شہرت مل گئی، اب جاؤ جہنم، اٹھا کر پھینک. اللہ ہماری حفاظت کرے. تو اس لیے دین کا چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا. گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے، اللہ کے لیے. اللہ کے راستے میں 3 دن جا رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں 1-2 روپے بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے. لاکھوں کروڑوں کے خرچ کر رہے ہیں تو بھی اللہ کو، لوگوں کو خوش کرنے لیں کہ بہت شاندار مسجد بنا دیے، لوگ میری تعریف کریں گے. لوگوں کی تعریف لوگ تو کریں گے ہی تعریف، لیکن ہماری نیت اگر وہ ہو گئی تو ہمیں مسجد میں 1 پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا وہ مسجد ہمیں جہنم میں لے جائے گی. لوگوں کو مسجد میں جانا جنت میں لے جاتا ہے، لیکن ہمارا مسجد بنانا ہمیں جہنم میں لے جائے گا، اس لیے کہ نیت خراب. تو اس لیے ہر آدمی نیت کو درست کر لے، جو بھی دین کا کام کرے اللہ کے لیے کرنا. اب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونا، اچھائیاں محنت سے آتی ہیں، برائیاں محنت چھوڑنے سے آتی ہیں. اچھائیاں محنت سے آتی ہیں، برائیاں محنت چھوڑ دینے سے خود بخود آتی ہیں. اس کی مثال سیدھی باغ کی ہے. باغ میں اچھی فصل آنا تو درخت لگا کر گھر میں جا کے سو جانا، پھر سال کے آخر میں فصل کے دنوں میں آ گئے تو فصل آئے، کیوں بھی ایسا آتی ہے فصل. تو درخت لگانے سے لے کر فصل آنے تک اس کی ہمیشہ نگرانی کرتے رہنا، ہر چیز سے اور ہر غلط چیز سے جو اس کو نقصان پہنچائے اس کی نگرانی کرتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ فصل آنے کے دنوں میں اچھی فصل آئے گی. تو ایسے ہی انسان ہے کہ انسان کو اللہ نے بنا دیا، ہم کو مسلمان بھی بنا دیا. اب ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کا راستہ محنت کرنا، اچھائیوں پر چلنا، مجاہدے کے راستے اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا. یہ مشکل کام ہے لیکن کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ ترقی دیں گے. ہمارے ایمان سے ہمیں فائدہ دنیا میں بھی پہنچائیں گے، آخرت میں بھی پہنچائیں گے، اور ہمارے ایمان کے پھل ہمیں دنیا میں بھی اللہ دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اب ہم محنت نہیں کریں گے تو دشمن آئے گا، حملہ کر کے لے جائے گا، ہمارے ایمان کو کمزور کر دے گا، ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا. اللہ کی فرما برداری کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھوا دے. گناہ کرتے رہیں گے تو کیا فرما بردار رہیں گے؟ تو نافرمان ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں محنت سے سیکھی جاتی ہیں، مشق کرنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنا پڑتا ہے. جیسے بچوں کو ABCD 1 سال سکھاتی، کہتے ہیں تو پورے ABCD
کہتے بھائی 26 ABCD ہے. وہ بچہ جا کو 1 سال پورا بیٹھ کو خالی ABCD سیکھ لے گا. 1 سال پورا پیسے دیکھو جا کو اسکول میں 6-7 گھنٹے بیٹھ کو کیا سیکھا اس کا تو سال بھر میں 26 حروف سیکھا. کہتے 26 حروف. وہ 26 حروف سیکھ لیا تو سب بھی خوش, ٹیچر بھی خوش, ماں باپ بھی خوش, کیونکہ محنت کر کے سیکھا ہے. تو دین سیکھنے کے لیے محنت نہیں چاہیے کیا؟ کیوں بھائی اتنا بڑا دین جس کو اللہ نے اتارا ہے قرآن کی شکل میں, اور 23 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے, جس میں ہماری دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں 100% اسی میں ہیں, اس سے ہٹ کر کہیں نہیں. تو اسی کے بغیر آئے گا؟ ارے بولو نا, آئے گا تو کہاں سیکھیں گے؟ ارے بولو کہاں سیکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے دیندار بندوں کو کام کے الگ الگ طریقے سکھاتے ہیں کہ اپنے بندوں کی رہبری کریں. اب تو نبی نہیں آئیں گے, اب علماء ہی نبیوں کا کام کریں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالات کو امت کے دیکھ کر کہ اب ان کو دین سکھانا, اللہ رسول کی پہچان کروانا تو یہ مشکل ہے, یہ تو مدرسوں میں نہیں آئیں گے, اس لیے کہ مدرسوں کی قدر نہیں ہے. اب اتنا ساری محنت ہو کر بھی لوگ اب اچھے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. انہیں اچھا بچہ بھی اسے ڈاکٹر, انہیں ذرا کمزور ہے اسے مدرسے کو لاتا. دین داراں کا یہ حال ہے, سو دنیا داراں کا کیا رہے گا سوچو. تو آج بھی 100 سال کی محنت کے بعد بھی یہاں تک پہنچی ہمیں. تو اب جو ہے ایسے حالات, جو محنت نہیں تھی تو کیا رہے ہوں گے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کیا کہ اب یہ لوگوں سے کہیں کہ مدرسے میں جاؤ, پڑھو, محنت کرو, تو یہ ان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. کہ اس لیے کہ ایمان کی حیثیت جن کے پاس سے ختم ہو گئی. اب ان کے اندر ایمان کی اہمیت پیدا کرنا, دین کی اہمیت پیدا کرنا, اس کے لیے ان کو تھوڑا تھوڑا صحیح وقت اللہ کے راستے میں نکالنا. تو وہاں جا کے دین کی باتوں کو سنیں گے, آخرت کو پڑھیں گے, سنیں گے, اللہ رسول کی عظمت کو پڑھیں گے, سنیں گے, تو پھر انشاءاللہ ایمان کی جو ہے وہ چنگاری ہے نا, پھر شعلہ بنے گی, پھر سے اس کی روشنی بڑھے گی, تو پھر اسے نظر آنے لگے گا حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو اس کے لیے ہمارے بڑوں کا یہ نظام, وہ زمانے میں مولانا الیاس صاحب نے جو یہ تشکیلیں کی ہیں نا, وہ زمانے میں کوئی 3 دن جانے تیار نہیں ہوتا, 3 دن کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. اور علماء بھی کہتے تھے, جب مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ترتیب بھیجی گئی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کام, یہ ترتیب یہ ہے, تو حضرت نے پڑھ کر کہا کہ کام تو بہت اچھا ہے, کام تو بہت اچھا ہے, لیکن کرے گا کون؟ کام تو بہت اچھا ہے, کرے گا کون؟ پھر جب جماعت بنی تو حضرت نے تھانہ بھون جماعت بھیجی, ایک جماعت جا کے کام کرنا اور حضرت کی مجلس میں جا کے بیٹھنا. حضرت پوچھے تو کارگزاری سنانا, زبردستی کیا بھی بولنا. حضرت پوچھے کون ہے, کیا ہے, پوچھتے ہیں. اللہ والوں کی مجلس میں گئے تو نیا چہرہ آیا تو کیوں آئے, کون ہے, اس لیے کہ تربیت کے لیے لوگ آتے تھے. تو پوچھے تو سنانا. تو پھر جو ہے جماعت گئی, تھانہ بھون کے آس پاس میں کام کی, اور وہ جا کے بیٹھے تھے. تو اس کے بعد وہ حضرت نے پوچھا ان کو, تو حضرت کے جو مریدین تھے وہاں بہت سارے, تو وہ جماعت کی کارگزاری ان کے پاس تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کے مولانا الیاس صاحب کی جماعت ہے, نظام الدین سے مولانا الیاس صاحب نے بھیجی ہے, اور یہ کام کر رہے ہیں, اور ہمارے شہر میں ایسے ایسے حالات ہیں. وہاں بھی بہت سارے لوگوں کو کلمہ معلوم نہیں تھا. حضرت کی مجلس میں آنے والے تو تھے, نہیں آنے والوں کو کیا پتہ. تو پھر حضرت نے اس وقت یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ حضرت کیا آپ کو جواب دیں گے, وہ سن کر آنا, جتنا وہ بتائیں وہ آ کے مجھے بتا دیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کارگزاری سن کر فرمایا تھا کہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دی. الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا. تو یاس کا تو مایوسی, آس کا تو امید. تو یہ تو حضرت مایوسی کا اظہار کیے تھے نا, کام تو اچھا ہے, کرے گا کون, کرنے والے کھڑا کر دیے نا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ جو نا امیدی تھی کہ کون کرے گا, ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی. اس زمانے میں لوگ کام کو کھڑے ہو کرنے 4-4 مہینے کے لیے تیار ہوئے, جس زمانے میں 3 دن دینا مشکل ہے. اب تو ماحول بن گیا ہے, سال سال لوگ جا رہے ہیں, 1.5 سال جا رہے ہیں, ملکوں میں جا رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تو ایسے وقت میں 4 مہینے دینا کوئی مشکل نہیں ہے, شرط ہے کہ نیت کریں. تو کون کون کریں گے؟ اللہ کے راستے میں جا کر اپنا دین سیکھنا, دوسروں کو سکھانا نہیں, اپنی آخرت کی فکر کرنا, محنت کرنا. اس کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے؟ نقد 4 مہینے کل سے آپ کے یہاں سے جماعتیں جا رہے ہیں, جلدی جلدی لکھاؤ گے.